لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ہمیں حج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حج. حج 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حج افراد، جو ہندوستان سے احرام باندھ کر جائیں گے. جیسے حنیفہ نے صبح میں اعلان کیا نا، جس کو حج افراد کرنا ہو، حج قران کرنا ہو، وہ اپنے مسجد کے علماء سے مسئلہ پوچھ لے. ہمارا یہ جو حج کی جو ٹریننگ ہے، یہ حج تمتع کی ہے کہ ہندوستان سے عمرہ کا احرام باندھے، وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام اتار دے، پھر جتنے عمرہ کرنے اتنے کرے. یہ زیادہ عمرہ جو کرتے ہیں نا، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ فائدہ اٹھانے کا نام تمتع ہے، اس لیے اس کا نام حج تمتع ہوا. اب ہمیں حج کمیٹی والوں کو 7ویں ذی الحج کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو عزیزیہ میں سے مینا کے میدان میں لے جائیں گے. سنت طریقہ تو 8ویں ذی الحج ہے، لیکن مجمع زیادہ ہے تو حکومت کی طرف سے رات کو ہی لے جاتے ہیں. تو ہم اپنی تیاری رکھیں. 7ویں ذی الحج کو عشاء کی نماز کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے؟ مینا. حج کا احرام باندھ کر. تو احرام کی سنت صبح میں بتائیں، ناخن کاٹ لے، بال کٹ لے، غسل کر لے، یہ سب ہم صبح سے ہی کر لیں. عصر کی نماز کے بعد، مغرب بعد، عشاء کے بعد سلے ہوئے کپڑے نکال کر احرام کی چادریں پہن لے. کیا کر لے؟ احرام کی چادریں پہن لی. اب یہاں نیت کرے، یا اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں تو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. دیکھو حج بہت آسان ہے، تھوڑا سا دھیان رکھو گے تو حج آسان ہے. اب ہم نے 7ویں ذی الحج کو اپنے عزیزیہ بلڈنگ میں احرام کی چادریں پہنی، نیت کی، لبیک پڑھی. تو حج میں 3 بڑے بڑے فرض ہیں. کتنے؟ 3. اس میں سے پہلا فرض احرام ہے، جو ہمارا کہاں پر ہوگا؟ عزیزیہ میں ہوگا. دوسرا اور تیسرا وہ آگے آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں. اب احرام کی چادریں پہن کر اب ہم جائیں گے مینا میں. کہاں جائیں گے؟ مینا میں ہمیں 24 گھنٹے رہنا ہے، آج کی عشاء سے کل کی عشاء تک. مینا میں کچھ بھی کام نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھو اور رات کو وہاں قیام کرو. وہاں کوئی فرض عمل، کوئی واجب عمل نہیں ہے. خالی احرام جو پہنا ہے اس کا خالی دھیان رکھنا ہے. کس چیز کا؟ کہ کوئی خوشبو والی چیز. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، حجیوں کے جوڑ میں ایک عورت کے سر پر گھڑا ہو اور وہ راستے میں بچہ ملا اس کا، تو بچے کو یوں اٹھاتی ہے تو گھڑا گرتا ہے؟ نہیں گرتا. وہ اس طرح سے اٹھاتی ہے کہ گھڑا گرتا نہیں ہے. ایسے کوئی دوسرا گھڑا آ گیا تو گھڑے کے اوپر بھی رکھتی ہے لیکن گھڑا گرتا کیوں؟ وہ سارے کام کرتی ہے لیکن گھڑے کو گرنے نہیں دیتی. تو ہمیں بھی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں سب کام کرنا ہے، لیکن اپنے جو احرام پہنا ہے کوئی خوشبو والی چیز ہم کھا نہ لیں، پی نہ لیں، سونگ نہ لیں. اس کا خالی خیال رکھنے کا. تو مینا کے میدان میں ہمارے 24 گھنٹے ہو گئے. 7ویں ذی الحج کو عشاء کے بعد ہم عزیزیہ سے مینا جائیں گے. تو 8ویں ذی الحج کو عشاء کے بعد ہم مینا میں سے عرفات جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ عرفات. عرفات کے میدان میں ہم 8ویں ذی الحج کو عشاء بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے. 9ویں ذی الحج کی فجر ہماری عرفات کے میدان میں ہوگی. کہاں ہوگی؟ عرفات کے میدان میں. ہم ہندوستان میں ہر بقرعید کے موقع پہ 9ویں ذی الحج کو ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں. معلوم ہے؟ پڑھو زور سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح ہمیں اس حج کے ٹینشن میں بھولنی نہیں ہے. یہ تسبیح ادھر بھی ہمارے پر واجب ہے. یہ تسبیح کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. اللہ نے ابراہیم السلام کو حکم دیا اسماعیل السلام کو ذبح کرو. تو اسماعیل السلام کو جب ذبح کر رہے تھے
تو جبریل امین آسمان سے آئے مینڈا لے کر, اور کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کہا. یہ دو جملے جبریل امین نے کہے تو ابراہیم صاحب نے دیکھا کہ ارے مینڈا جنت سے آیا, کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اسماعیل السلام کھڑے ہو گئے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو دو جملے جبریل امین کے, دو جملے ابراہیم السلام کے, دو جملے اسماعیل السلام کے. یہ اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے اس امت پر ہر بقرعید میں 5 دن 9ویں ذی الحج, 10ویں, 11ویں, 12ویں, 13ویں کی عصر تک, یعنی ہمارا حج پورا ہو جائے گا لیکن یہ تسبیح پوری. اس لیے عرفات میں, مزدلفہ میں, مینا میں ہمیں ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے, اس کو دھیان رکھنے کا. اب ہم پہنچے عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں ہماری فجر ہوگی 9ویں ذی الحج کی فجر, اسی دن ہم کو یہ تسبیح شروع کرنی ہے. عرفات کے اندر ہمارا وقت, جس وقت میں ہم کو وہاں رہنا ہے, وہ ظہر کے وقت سے شروع ہوگا. کب سے؟ ظہر یعنی زوال. جیسے ہمارے ہندوستان میں زوال ہے, زوال, تو زوال کے 3 منٹ کے بعد مکہ میں اذانیں ہو جاتی ہے. تو اپنے زوال کے بدلے میں اپنے ظہر کہے. تو ظہر سے ہمیں, ظہر سے مغرب تک عرفات کے میدان میں ہم کو رہنے کا ہے. لیکن حج کمیٹی نے ہم کو تھوڑا جلدی ہی پہنچا دیا, کوئی حرج نہیں, کوئی ہم کو نگار نہیں ہوں گے اور کوئی دم بم نہیں آئے گا, بلکہ ہم کو فجر کی نماز کے بعد عرفات کا مینا میدان کھلا نظر آئے گا. تھوڑا دیکھنے کا موقع مل جائے گا, مسجد نمرہ دیکھ لے, جبل رحمت دیکھ لے. لیکن 10-11 بجے پہلے اپنے خیمے میں آ جائے, کیونکہ وہ مجمع جو مینا میں ہے نا, وہ بھی فجر پڑھ کے نکلے گا تو چند گھنٹوں میں عرفات کا میدان پھول ہو جائے گا. اس لیے عرفات کے میدان میں اپنا خیمہ چھوڑ کر, اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں بھی جانا نہیں ہے, اپنے خیمے میں رہنا ہے. اب عرفات کا میدان کا وقت کون سا جس میں ہمیں رہنا ہے؟ ظہر سے لے کر عصر اور مغرب تک. مغرب پڑھنے کی نہیں ہے, سورج غروب ہوئے تب تک. اب یہاں ہمیں 5 کام کرنے ہیں. کتنے کام؟ بہت آسان ہے. سب سے پہلا کام, جب ظہر کا وقت ہو اس سے پہلے ہمیں موقع ملے گا تو ہم غسل کر لیں. کیا کر لیں؟ 4 غسل سنت ہے. جمعہ کا غسل, عید کا غسل, بقرعید کا غسل اور عرفات کا غسل. یہ سنت آپ کو ادھر ہی موقع ملے گا تو غسل کر لے. غسل کے لیے باتھ روم ہے, باتھ روم میں لمبی لائن ہو تو وہاں نل لگے ہوئے, نل کے نیچے بیٹھ جاوے. اس کا آسان طریقہ کیسا کہ ہمارے جو نیچے جو احرام ہے نا, اس احرام کو ہم لنگی کی نیت کر لیں اور اوپر کا احرام اتار کے یہاں رکھ دے, اور پھر نل کے نیچے بیٹھ کر اچھی طرح سے غسل کر لیں. غسل ہو گیا. اب یہ جو نیچے کی جو چادر ہے وہ تو ہو گئی گیلی, تو کیا کرے؟ اوپر کی چادر جو یہاں رکھے تھے وہ تو کوری ہے, اس کو یوں گول کر کے وہ چادر کو کھول دے, وہ نیچے گر جائے گی اور اس اوپر والی کو ہی لپیٹ لے. تو یہ اوپر والی اب بن گئی لنگی, نیچے والی جو ہے وہ گیلی ہے, اس کو پانی میں نچوڑ کر اچھی طرح سے اپنے بدن پر ڈال دے, تو ٹھنڈک کی ٹھنڈک بھی ہو جائے گی اور احرام پڑا پڑا سکتا بھی رہے گا. تو غسل بھی ہو گیا, سب کام ہو گئے. سمجھ پڑی؟ یہ پریکٹیکل چیز جو لوگ وہاں کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. تو پہلا کام عرفات کے میدان میں غسل. دوسرا کام, جیسے ظہر کی اذان ہو جاوے اپنے خیمے میں ظہر, کیونکہ ہم سب مقیم ہوں گے وہاں, تو ظہر 4 رکعت اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. جماعت نہ ہو تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اتنے سارے حاجی ہو تو ہم بغیر جماعت کے نہ پڑھیں. یہ دوسرا کام. ظہر کی نماز پڑھ کر فوراً تکبیر تشریق بھی پڑھے, وہ تو ہر نماز میں پڑھنی ہے. 2 کام ہوئے. تیسرا کام, عرفات کے میدان میں ہمیں ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ قل هو اللہ, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ چوتھا کلمہ. یہ تسبیح فرض واجب نہیں ہے, کسی نے جان بوجھ کر بھی نہیں پڑھی تو اس کے حج میں کچھ فرق پڑے گا, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جو ان تسبیح کو پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. یہ بھی عرفات کے میدان میں ہمارا کام کیا ہے؟ تو ظہر سے عصر کے بیچ میں بڑا لمبا وقت ملے گا, کیونکہ ظہر تو ہمیں اذان پر پڑھیں گے, عصر ہمیں اپنے وقت میں پڑھنی ہے. اور 29 جون کو عرفات کے میدان میں ہمارا عصر کا وقت جو ہے نا وہ 4:55 پر شروع ہوگا. ہمارے موبائل میں جو صلاتک جو سافٹ ویئر ہے نا اس میں ہم مکہ ڈال دیں گے تو حنفی ٹائم آ جائے گا 4:55. تو عصر کی نماز ہماری کب ہوگی؟ 5 بجے. تو ظہر سے عصر کا ٹائم ہمارے پاس ہے تو 100 مرتبہ قل اللہ پڑھ دے, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ چوتھا کلمہ.
یہ 3 کام ہوئے. پہلا کام کون سا؟ غسل. دوسرا کام ظہر. تیسرا کام 3 تسبیح. چوتھا کام عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھے اور نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھے. یہ ہمارے 4 کام ہو گئے. کتنے؟ 5واں کام جو اصل سنت ہے وہ ہے عصر کی نماز کے بعد اب سورج غروب ہونے تک ہم کھڑے کھڑے دعا مانگے. کیسے؟ دھوپ میں کھڑے رہے, دونوں ہاتھوں کو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو جتنا بھی اردو میں, گجراتی میں, عربی میں جس طرح سے بھی آوے, جو دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان دعاؤں کی کتابوں کو ساتھ میں لے جائیں. حج کمیٹی والے آپ کو اگر بس میں بٹھا دے کہ چلو چلو مزدلفہ جانا ہے, بس میں بیٹھ جاؤ, تو وہ آپ کو مغرب سے پہلے تو عرفات کے میدان میں سے نکالیں گے نہیں. لیکن اگر وہ کہتے چلو بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانے کا. بس میں بیٹھے بیٹھے دعا کرنے کی, بس میں بیٹھے بیٹھے سنت طریقہ کھڑے کھڑے ہیں, تھک جاوے تو بیٹھ جاوے پھر کھڑے ہو کے کریں. اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ, یعنی عرفہ کے اندر ہم ٹھہرے. تو یہ 5 کام یاد رہے, غسل, ظہر, 3 تسبیح, عصر اور کھڑے کھڑے دعا مانگنا. ان 5 میں سے 2 ظہر عصر تو ہم کو پڑھنی ہے, ہم عرفات میں ہو یا نہ ہو. باقی رہے 3 کام. وہ 3 کام اس میدان کی سنت ہے کہ غسل بھی سنت, وہ تسبیح اللہ کے نبی نے بتائی, اور وہ کھڑے کھڑی دعا ہمارے نبی نے تو ظہر عصر ساتھ میں پڑھی, اور مغرب تک 5 گھنٹے اس امت کے لیے دعا مانگی. اس عرفات کے میدان میں وہ جو میدان ہے نا, وہ میدان ہی سمجھ لو وہ حاجی کا حج ہے. میں نے بتایا نا حج میں 3 فرض ہے. اس میں پہلا فرض کون سا؟ احرام. دوسرا فرض عرفہ ہے. اگر کوئی عرفات کے میدان میں نہ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اسی لیے مسئلہ ہے کہ ظہر سے لے کر عصر, مغرب, عشاء اور فجر تک اس پورے وقت میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں آنا فرض ہے. اگر نہیں آئے گا تو حج نہیں ہوگا. اس لیے حکومت والے کیا کرتے ہیں, کوئی بیمار ہو اس کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر عرفات کے میدان میں سے یوں گزار دیتے ہیں, اور کوئی کم بیمار ہو تو اس کو ایمبولینس میں سلا کر عرفات کے میدان میں سے گزار دیتے ہیں, تاکہ اس بیمار کا حج ادا ہو جاوے. عرفہ کا بدل نہیں ہے, کوئی عرفہ کو نہیں پہنچا تو اس کا اس سال کا حج گیا. اس لیے مسئلہ دماغ میں بٹھا لو, ہمیں تو وہاں رہنا ہے کب تک؟ مغرب تک. ہم تو رات کے گئے ہوں گے, لیکن کبھی کسی وجہ سے اگر کوئی پیدل حج کرے اور کسی وجہ سے اگر وہ ظہر تک نہ پہنچا, عصر تک نہ پہنچا, تو کوئی ٹینشن لینے کی بات, مغرب پہلے پہنچ جائے, وہاں پہنچ کر سورج ڈوبے, اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے. لیکن اگر کوئی مغرب تک بھی نہ پہنچا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, عشاء کے بعد جاوے 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے, فجر سے پہلے اس میدان میں پہنچنا ضروری ہے. اس کا کوئی بدل نہیں ہے. کنکری نہیں ماریں گے تو دم سے کام ہو جائے گا, مزدلفہ نہیں جائیں گے تو دم سے کام ہو جائے گا. عرفات کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے عرفات حج ہے. جو آدمی عرفہ گیا آپ حاجی بن گئے. آج آپ کا اعلان ہوگا آسمانوں میں, کیا ہوگا؟ اے میرے فرشتوں گوارو, بکھرے ہوئے بالوں والے, غبار آلود کپڑے, میلے کچلے, دیکھو میرے لیے یہاں آئے, گوارو. ان کے گناہ میں نے ریت کے ذروں سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ, بارش کے قطروں سے زیادہ سب گناہ میں نے معاف کر دی. اس دن حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے حاجی یقین کرے کہ آج میں گناہوں سے پاک ہو گیا. جس دن حاجی نے یوں کہا اس دن کہ یار میں تو گنہگار ہوں, تو اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے. پیدا کرنے والا رب یوں کہتا ہے کہ تو پاک ہے, تو گناہ سے پاک ہو گیا. تو عرفات کے میدان میں یہ 5 کام ہم کو کرنے ہیں, یاد رہے. جزاک اللہ. اب عرفات کے میدان میں سے ہمیں جانا ہے مزدلفہ کے میدان میں. تو مزدلفہ کے میدان میں ہم کب جائیں گے؟ عرفات کے میدان میں مغرب سورج ڈوب جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, اس کے بعد ہم نکلیں گے. وہ تو حکومت کی طرف سے وہاں تو اب پھٹتی آواز آتا ہے, اس کے بعد اور پولیس باقاعدہ روڈ پر کھڑی رہتی ہے, کسی کو نکلنے دیتے نہیں ہیں. ہم کو غروب سورج ڈوبنے کے بعد نکلنا ہے اور مزدلفہ کے میدان میں جانا ہے. مزدلفہ کے میدان میں ہم کو 4 کام کرنے کے. کتنے کام؟ عرفات میں کتنے کر رہے ہیں؟ 5. یاد رہے نا, غسل, ظہر, 3 تسبیح, عصر, اور عصر سے مغرب تک کھڑے کھڑے دعا.
عرفہ مزدلفہ میں 4 کام کرنے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں وہ جب عرفات سے چلیں گے نا تو مینا اور مزدلفہ یہ تو بازو بازو میں ہے, لگ کر ہے, لیکن عرفات اور مزدلفہ اس کے بیچ میں بڑا لمبا میدان ہے. کوئی یوں نہ سمجھے کہ عرفات سے نکلے تو مزدلفہ میں آ گئے, ایسا کوئی دھوکہ نہ کھاوے. اسی وجہ سے بڑے بڑے بورڈ مارے ہیں, اسٹارٹ مزدلفہ. جب تک وہ بورڈ نہ آئے تب تک مزدلفہ کو مزدلفہ نہ سمجھے. خیر, کسی بھی طرح سے مزدلفہ پہنچ گئے تو مزدلفہ میں ہمیں 4 کام کرنے. پہلا کام کون سا؟ مغرب اور عشاء کو دونوں کو ملا کر پڑھنا. مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں؟ 3. آج کے دن کے لیے حاجیوں کے لیے مغرب کا وقت عشاء کے وقت میں شروع ہوگا. کب ہوگا؟ اگر ہم عرفات سے نکلے, سمجھ لو 8 بجے عشاء ہے, ہم 7:30 کو مزدلفہ پہنچ گئے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آج کے دن ہماری مغرب کا ٹائم عشاء کے وقت میں شروع ہوگا. ایک شرط. دوسری شرط کون سی؟ مزدلفہ کا میدان ہونا ضروری. کون سا میدان؟ جیسے ہم عرفات سے نکلے, ابھی مزدلفہ آیا نہیں, بیچ میں ہی ہے, لیکن رات کے 10 بج گئے تو کوئی کہے گا چلو نماز پڑھنے میں, عشاء کا ٹائم تو ہو گیا. تو خالی عشاء کا ٹائم ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری شرط کون سی؟ مزدلفہ کا میدان ہونا. اور تیسری شرط, پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے. کسی نے اگر مزدلفہ کے میدان میں ہی عشاء کے وقت میں ہی پہلے عشاء پڑھی پھر مغرب پڑھی تو اس کی عشاء ادا نہیں ہوگی. 3 چیزیں یاد رہی, عشاء کا وقت ہو, مزدلفہ کا میدان ہو, اور مغرب کو پہلے پڑھنا پھر عشاء کو. اب مغرب عشاء پڑھنے کا سنت طریقہ. مغرب عشاء ہم کس طرح پڑھیں گے؟ سارے ساتھی ساتھ میں ہو تو ایک آدمی اذان دے دے گا, ایک ساتھی تکبیر کہے گا, مغرب کی 3 فرض پڑھیں گے. مغرب کی 3 فرض پڑھتے ہی تکبیر تشریق, یہ تو ہمیں ہر جگہ یاد رکھنی پڑے گی, تکبیر تشریق پڑھنے کی, سنتیں پڑھنے کی نہیں. پھر مؤذن صاحب جنہوں نے مغرب کی تکبیر پڑھی اب وہ دوبارہ تکبیر دیں گے نہیں, اسی تکبیر وہ کافی ہے. اب امام صاحب سلام پھرنے کے بعد پھر عشاء کی 4 رکعت پڑھائیں گے. تو پہلے مغرب کی 3 فرض, پھر عشاء کے 4 فرض, پھر اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں, پھر عشاء کی 2 سنتیں, پھر عشاء کی 3 وتر. بہت سے لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ مغرب عشاء یعنی 7 رکعت ایک ساتھ میں پڑھ لیتے, بہت سے لوگ ایسا سمجھتے. تو یہ مغرب عشاء پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. تو مزدلفہ میں 4 کام. پہلا کام مغرب عشاء ساتھ میں پڑھنا 3 چیزوں کے ساتھ. کون سی 3 چیزیں بولو؟ عشاء کا وقت, مزدلفہ کا میدان, پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء. مغرب پڑھیں گے تو ہم قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آج کے دن اللہ کی طرف سے حاجیوں کے لیے مغرب کا وقت عشاء میں شروع ہوگا, اس لیے ادا کی نیت سے پڑھیں. ایک کام ہوا مزدلفہ میں مغرب عشاء. دوسرا کام 70 کنکریاں چننی. وہ کنکری کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی, چنے کے دانے سے بڑی, یہ اس کی نشانی. بڑا پتھر لے کر توڑی نہیں, ان کنکریوں کو تھیلی میں یا بوتل میں بھر دے. یہ 2 کام ہوئے. تیسرا کام, وہ رات مزدلفہ کی رات حاجیوں کے لیے شب قدر جیسی رات ہے, تو رات کو غنیمت سمجھے, تہجد کی نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرے, پچھلے گناہوں پر معافی مانگے. ہمارے نبی نے عرفات کے میدان میں ہماری ایک دعا مانگی تھی, یا اللہ میری امت کے سب گناہ معاف کر دے. تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ اے میرے محمد اے میرے محبوب, جو گناہ تمہاری امت نے میرے کیے وہ تو میں معاف کر دوں گا, لیکن میری مخلوق پر جو ظلم کیا ہے اس کے بارے میں کوئی جواب آیا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا چھوڑی نہیں, عرفات میں مانگی تھی, پھر مزدلفہ میں پھر مانگی. تو یہاں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ آپ اگر چاہو ظالم کو معاف کر دو, مظلوم کو اپنے پاس سے بدلا دے دو, آپ میں طاقت ہے. تو یہ دعا مزدلفہ کے میدان میں قبول ہوئی. تو رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. تو جو بھی آتے تھے 10-12 ہو جائیں گے, صبح 4 بجے تو فجر ہے, نیند کا اتنا غلبہ. تو تیسرا کام تہجد کی نماز پڑھے اور دعائیں مانگے. چوتھا کام فجر کی نماز مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی. جیسے عرفات کے میدان میں وقت کون سا ہے؟ ظہر سے عصر مغرب تک رہنا ہے. ویسے مزدلفہ کا وقت فجر کا جو وقت شروع ہوگا صبح شادی کے بعد, وہاں سے لے کر فجر کے آخری وقت تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس مزدلفہ کے میدان میں رہنا ضروری ہے.
اگر ہم نے فجر کی نماز ہی مزدلفہ کے میدان میں پڑھ لی تو ہمارا مزدلفہ ادا ہو گیا. ایک بات دھیان رکھنا, حج کمیٹی کی جو بسیں ہیں نا, بہت سی مرتبہ مزدلفہ کے میدان میں تہجد کی اذان ہوتی ہے. کس کی اذان ہوتی ہے؟ تہجد کی. تو حاجی سمجھتے ہیں, اب حاجیوں نے کبھی تہجد کی اذان سنی نہیں, تو حج کمیٹی والے ان کو جلدی جلدی سے, جو بس والے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو بسوں میں بٹھا کر مینا لے جاتے ہیں اور فجر سے پہلے ہی ان کو مزدلفہ کا میدان چھڑوا دیتے ہیں. تو ان کا یہ مزدلفہ ادا. اس لیے جب بھی ہم مکہ میں رہیں, فجر کا ٹائم ہم کو معلوم ہو کہ فجر کا وقت جو ہے نا اتنے بجے شروع ہوتا ہے, تو مزدلفہ کے میدان میں بھی ہمیں اسی وقت کے بعد ہی فجر کی اذان ہوگی, اس کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد اب ہم وقوف کریں, وقوف مزدلفہ. وقوف مزدلفہ یعنی کیا؟ فجر پڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اب دعائیں مانگیں تھوڑی دیر کے لیے. پھر جب عشاء کا وقت ہو جاوے, اب ہم کو مزدلفہ سے جانا ہے مینا. تو مزدلفہ میں کام کتنے ہوئے؟ 4. مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا, 70 کنکری چننا, اور رات شب قدر جیسی ہے تہجد پڑھنا, دعا مانگنا, اللہ کے سامنے پچھلے گناہوں پر رونا, اور چوتھا کام کون سا؟ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا. تو یاد رہا عرفات کے کتنے کام؟ 5. غسل, ظہر, 3 تسبیح, عصر اور مغرب تک کھڑے کھڑے دعا. مزدلفہ میں 4 کام. اب ہم جائیں گے مینا میں, یہ جائیں گے 10ویں ذی الحج ہوگی. کون سی؟ 10ویں ذی الحج یعنی بقرعید کا دن. تو مکہ میں تو عید کی نماز ہوگی, حاجیوں کے لیے عید کی نماز معاف ہے, ہم کو عید کی نماز پڑھنے جانا نہیں ہے. یعنی میں نے صبح میں کہا تھا نا, زیادہ ڈایا نہ بنے, زیادہ ہوشیار بنے گا تو نا کچھ گڑبڑی ہو جائے گی. اس لیے حاجیوں کے لیے عید کی نماز معاف ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, ہمارا 3 میدانوں میں گزر ہو گیا. کتنے میدانوں میں؟ 3. 24 گھنٹے ہم مینا کے میدان میں رہے, 7ویں ذی الحج کی عشاء سے 8ویں ذی الحج. یہاں خالی میدان میں رہنا ہے, کچھ کام نہیں کرنا, احرام کی خالی حفاظت کرنی. پھر ہم گئے کہاں پر؟ عرفات کے میدان میں. تو عرفات کے میدان میں ہم نے فجر پڑھی, جوہر پڑھی, عصر پڑھی. ادھر بھی کچھ کام نہیں ہے, خالی میدان میں جانا ضروری. احرام کی پابندی کا خیال رکھیں. وہاں سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ ہے. مزدلفہ میں مغرب عشاء, تہجد اور فجر 4 نمازیں یہاں ہوگی. یہاں بھی کچھ کام ہے, خالی تینوں میدانوں میں ہی جانے کا اللہ کا حکم ہے. اب 3 میدان تو ہو گئے, اب جو کام کرنا ہے نا وہ آج کے دن ہے. اس کو غور سے سننا. ابھی تک تو میدانوں میں گزر تھا, آرام تھا, اب جو کرنا ہے وہ آج ہے. آج کمر کو مضبوط کرنی ہے. اب 10ویں ذی الحج کو ہم مینا کے میدان میں آئے. آج ہم کو 5 کام کرنے کے. کتنے کام؟ 5 کام. پہلے وہ 5 کام آپ سمجھ لو. کون کون سے 5 کام ہیں؟ پہلا ہے 3 شیطان, 1, 2 اور تیسرا. تو تیسرے نمبر کا جو شیطان ہے اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. تو پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا, ایک کام. دوسرا کام قربانی کرنا. تیسرا کام حلق کرنا. ان 3 کاموں میں ترتیب ضروری. ان 3 کاموں میں کہ پہلے کنکری, پھر قربانی, پھر حلق. 3 کام یاد ہو گئے. چوتھا اور 5واں یہ دونوں کام کے لیے آپ کو بیت اللہ جانا پڑے گا, کیونکہ طواف کرنا ہے, طوافی زیارت اور صفا مروہ کی صحیح. تو 5 کام ہو گئے سمجھ میں. پہلا کون سا؟ بڑے شیطان کو 7 کنکری. دوسرا قربانی. تیسرا حلق. چوتھا طوافی زیارت. 5واں صفا مروہ کی صحیح. اب 5 کام الگ الگ سمجھو. پہلا کام ہے کنکری مارنا. تو کنکری ہم کو 3 دن مارنے کی, 10ویں ذی الحج, 11ویں اور 12ویں. سب کا وقت الگ الگ ہے. پہلے دن کا وقت یعنی آج کے دن کنکری مارنے کا وقت فجر سے فجر 24 گھنٹے. کتنا؟ فجر سے صبح صادق سے لے کر آئندہ صبح صادق تک 24 گھنٹے ہے. تو ظہر بعد مارو, عصر بعد مارو, مغرب بعد مارو, عشاء بعد مارو, جب بھی مار سکتے ہو. لیکن دھیان میں رکھنے کا کہ خالی کنکری کا کام نہیں ہے, آج دوسرے بھی کام ہے. اس لیے ہو سکے تو صبح میں ہی مزدلفہ کے میدان میں سے سیدھے ہی اس جمرات پر چلے جاؤ, کنکری مار کر سیدھے مستورات کو اپنے خیمے میں ہم 4-5 مرد مل کر قربانی کرنے چلے گئے. قربانی کی 3 شکلیں ہیں. کتنی؟ ایک شکل حج کمیٹی میں دینا, لیکن وہ ٹائم دیتے نہیں ہے. اگر ہم نے کنکری ماری نہیں ہے,
اور ہماری قربانی ہو گئی تو ترتیب بدل گئی، تو وہاں بھی نہیں دینا. ہماری بلڈنگ میں لوگ آئیں گے، لاؤ لاؤ ہم کو قربانی دو. اب انہوں نے ذمہ داری لی اور انہوں نے کنکری نہیں ماری تھی، اس سے پہلے قربانی کر دی تو دم واجب ہوگا. تو تیسری شکل بہت آسان ہے، 4-5 آدمی مل کر کاکیا چلے جاوے اور وہاں جا کر سب مل کر ہر ایک آدمی اپنی اپنی قربانی کر لے. یہ آسان طریقہ ہے، اس میں ہم خود کسی کے پابند ہوتے نہیں. تو کنکری قربانی ہو گئی، اب حلق کر لے، سلا ہوا کپڑا اتر گیا، اب خوشبو سب جائز ہو گیا. خالی ایک چیز بنا رہے گا، کون سا؟ اپنی بیوی سے ملنا. یہ بہت بھاری مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا. احرام کی چادر اتر گئی، سلے ہوئے کپڑے پہن لی تو اب احرام میں سے نکل گئے، لیکن بیوی کے حق میں نہیں نکلے. اس سے بیوی کو شوہر سے ہاتھ لگانا، اس سے مل نہیں سکتی. یہاں لوگ بھول کرتے ہیں، وہ بھول میں آپ کو بتا دوں. کنکری ماری، قربانی دی اور حلق کر کے اب کہ چلو اب اپنے کمرے میں جاوے نہانے. تو وہاں مینا کے پاس میں ہے وہ جھجھیا، 4-5 کلومیٹر ہے. کمرے میں نہانے گئے اور وہاں کوئی تھا نہیں اور یہ سمجھے حرم سے نکل گئے. اور اگر بیوی سے صحبت کر لی طوافی زیارت سے پہلے تو ایک اونٹ ذبح کرنا پڑے گا. خالی بکرے سے بھی کام نہیں چلے گا، بڑا جانور. اور ایک دم بکرا 16,000 کا اور اونٹ جو ہے نا 1.25 روپے کا آتا ہے. اس لیے خالی مسئلہ دماغ میں رکھنے کے لیے میں نے بتایا تاکہ ہم سے بھول نہ ہو جائے. ایک بات، اب 10ویں ذی الحجہ کو 5 کام ہمارے: کنکری، قربانی، حلق، طواف زیارت، صفا مروہ کی صحیح. یہ 5 کام سمجھ میں آ گئے؟ اب سمجھو ان 5 کاموں میں سے صرف ایک کام آج کے دن کرنا ضروری ہے. باقی 4 کام کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں. یہ اس لیے بتاتا ہوں، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، تکلیف ہو گئی تو کوئی ٹینشن نہ لے. آج کے دن کنکری مار لے، 24 گھنٹے میں تو کنکری ہو ہی جائے گی. پھر کل صبح میں اٹھ کر وہ 4 کاموں کی فکر کرے. سیدھا کاکیا جاوے، قربانی کرے، حلق کرے، پھر مکہ جا کر طواف کرے، پھر صفا مروہ کی صحیح. اب اس کے 5 کام پورے ہو گئے. سمجھ لو یہ 5 کام ہمارے یہ پورے ہو گئے. اب ایک مسئلہ مستورات کا بتا دوں، ذرا عورتیں بھی غور سے سنیں. اگر کوئی عورت حج کا احرام جب باندھنا تھا اس وقت اس کو نماز پڑھنے کا نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو جن عورتوں کو نماز پڑھنے کا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بالکل نہ گھبراوے. اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا نہیں ہے اور اس کے پر کوئی دم بھی نہیں آتا. عورتیں بہت ساری گھبرا جاتی ہیں، بہت سی عورتیں گولیاں پی لیتی ہیں. ڈاکٹر کی شریعت کے مطابق گولی جائز ہے، لیکن وہ گولی عورت کو اور زیادہ بیمار کر دیتی ہے. اس لیے اگر عورت کو نماز پڑھنے کا نہ ہو تو عورت بالکل کوئی فکر نہ کرے. اس کی آسان شکل میں بتا دو. بھائی ساتھی چائے پی لے، پھر انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد پھر تھوڑی بات کر لیں. اب سنو، اب ہم کہاں پہنچے تھے بھائی؟ مزدلفہ کے میدان میں سے ہم آئے مینا کے میدان میں. مینا کے میدان میں ہم کو 5 کام کرنے کے: کنکری، بڑے شیطان کو کنکری، پھر قربانی، پھر حلق، پھر مکہ میں آ کر طواف زیارت، پھر صفا مروہ کی صحیح. یہ سنت طریقہ ہے ترتیب سے کرنا. ایک شکل ایسے میں آپ کو 3 شکلیں بتاتا ہوں، غور سے سننا، مختصر میں بتاتا ہوں. ایک شکل ہو گئی. دوسری شکل، ہم مزدلفہ کے میدان میں تھے، ہماری مستورات کو ایسا لگا کہ اب میں ایک دو دن میں ان دنوں میں آ جاؤں گی کہ پھر میرے لیے نماز پڑھنا منع ہے. جب ان کو ایسا لگے خیال کہ اب میں ان دنوں میں آنے والی ہوں تو پھر ہم مزدلفہ کے میدان میں سے سیدھے ہم مکہ پہنچ جاوے. کہاں پہنچ جاوے؟ مکہ پہنچ کر پہلے طواف سے فارغ ہو جاوے، صفا مروہ کی صحیح کر لے، پھر ہم مینا میں آ جاوے. اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اب ہماری مستورات اگر ان دنوں میں ہو بھی جاوے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا طواف زیارت کا ہے. عورتوں کو جو ٹینشن ہے نا وہ طواف زیارت، کہ اگر ہم ان دنوں میں ہوں گے اور وہ طواف زیارت کا وقت ہوگا تو ہمیں کیا ہوگا. تو اس کی آسان شکل یہ ہے. کون سی؟ کہ اگر ابھی تک ان دنوں میں نہیں آئی اور لگتا ہے کہ وہ ایک دو دن میں آ جاوے تو مزدلفہ سے ہی سیدھا فجر کی نماز پڑھ کر مکہ چلے جاوے، طواف کر لے،
صفا مروا کی صحیح، پھر مینا میں آ کر کنکری، قربانی اور حلق، یہ دوسری ترتیب بتائی۔ تیسری ترتیب سنو، ہم نے کنکری مار لی صبح میں، اور جس کو قربانی کرنے دی تھی سمجھتا ہمارا بھائی تھا، اس کا فون آیا کہ بھائی تمہاری قربانی تو اب رات کو ہوگی، اب رات تک قربانی کا انتظار کریں گے تو پھر ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ تو کنکری مارنے کے بعد بھلے قربانی ابھی باقی ہے، ہم مکہ جا کر طواف صفا مروا کی صحیح سے فارغ ہو جاوے، پھر رات کو جب قربانی ہو تو قربانی، اس کے بعد حلق، ان تین کاموں میں کھڑے آگے پیچھے نہ ہو، کنکری میں، قربانی میں اور حلق میں۔ باقی پیچھے کے جو دو کام ہیں، طواف، صفا مروا کی صحیح، ان دونوں کو ان تین کام سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، ان تین کاموں کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب مستورات کا مسئلہ سمجھو، عورتوں کا، طوافی زیارت کا، جو بہت اہم ہے۔ 4 مسئلے بتاتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، کوئی مستورات احرام اس نے اس حالت میں باندھا کہ اس کو نماز پڑھنے کا نہیں تھا، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا حج خراب بالکل نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کی طرف سے۔ مینا میں اسی حالت میں رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اللہ کا ذکر کرے گی۔ عرفات میں نماز نہیں پڑھے گی، دعا کرے گی۔ مزدلفہ میں نماز نہیں پڑھے گی، دعا کرے گی۔ اب آئے یہاں، کنکری مار سکتی ہے، اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے، چوٹی کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ چوتھا کون سا؟ طواف، تو یہاں اٹک گیا۔ تو عورت نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، مرد جا کر کر لے۔ اب وہ عورت 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو، طواف زیارت کا جو وقت ہے نا وہ 12ویں کی مغرب تک ہے۔ کب تک ہے؟ لیکن وہ عورت 12ویں کی مغرب تک پاک ہی نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج بالکل خراب نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ کا نظام چلتا ہے۔ یہ 13ویں کو، 14ویں کو، 15ویں کو جب بھی فارغ ہوگی، پاک ہو کے آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، صفا مروا کی صحیح کرے گی، اس کی طوافی زیارت ہو گئی، اس کے اوپر نہ کوئی دم آئے گا نہ کوئی صدقہ آئے گا۔ یہ پہلی شکل جس میں کوئی دم بم نہیں ہے۔ دوسری شکل جس کے اندر اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے، اللہ کرے وہ کسی کو پیش نہ آئے، اور عام طور پر یہ حج کمیٹی والوں کو پیش آتا نہیں ہے، ہماری جو تاریخ ہے نا اس کے مطابق پیش نہیں آئے گا۔ وہ شکل کون سی؟ کہ یہی شکل کہ عورت ان دنوں میں چل رہی تھی، نماز پڑھنے کا نہیں تھا، مینا، عرفات، مزدلفہ، کنکری ماری، قربانی، چوٹی کے بال کٹے، طواف کرنا ہے لیکن ناپاک ہے۔ اب 11ویں کو انتظار کیا، پاک نہیں ہوئی، 12ویں کو انتظار کیا، پاک نہیں ہوئی، اب 13ویں تاریخ کو ان کی روانگی ہے ہندوستان۔ اب کیا کریں گے؟ تو یا تو ٹکٹ کینسل کراوے، ٹکٹیں کینسل ہوتی نہیں ہے۔ اگر طواف زیارت یہ حج کا تیسرا فرض ہے، میں نے پہلے بتایا کہ 3 فرض، پہلا کون سا؟ احرام، دوسرا عرفہ، تیسرا طواف۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو بیوی شوہر کے لیے حرام رہے گی، زندگی بھر تک حرام رہے گی۔ یہ تو کرنا ضروری ہے، اور کرنے جاتی ہے تو ناپاک ہے۔ تو شریعت نے بیچ کا مسئلہ نکالا، اسی ناپاکی کی حالت میں طواف کر لے اور ایک دم دے دے، ایک اونٹ ذبح کر لے، لیکن وہ اونٹ اسی وقت ذبح کرنا ضروری، جب میں پیسے نہ ہو تو گھر جا کر، ہندوستان آ کر 1-2 مہینے کے بعد بھی، لیکن انشاءاللہ یہ موقع نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا نہ لاوے۔ یہ تو ایک مسئلہ بتا دیا مجبوراً کا۔ تو 2 مسئلے سمجھ میں آئے؟ پہلی شکل میں کچھ بھی نہیں، دوسری شکل میں اونٹ، باقی جو 2 شکل ہے دونوں میں آئے گا دم۔ دونوں میں کیا آئے گا؟ دم۔ وہ دم کیوں آئے گا؟ سستی کی وجہ سے۔ وہ کون سی شکل؟ ایک عورت ناپاکی کی حالت میں چل رہی تھی، نماز پڑھنے کا نہیں تھا، مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر 10ویں ذی الحج کو مکہ میں آئے، مینا میں کنکری ماری، قربانی، چوٹی کے بال کاٹے، طواف کرنا ہے تو ان دنوں میں ہے، تو 10ویں کو تو نہیں، 11ویں کو بھی نہیں، لیکن 12ویں کی صبح کو یہ پاک ہو گئی، 12ویں کی صبح میں یا 12ویں کی دوپہر میں پاک ہو گئی۔ اب اس کے بعد اتنا وقت ہے نا کہ مکہ جا کے وہ طواف کر سکتی ہے، اس نے سستی میں طواف نہیں کیا۔ اب مغرب، 12ویں کا مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اب طواف کا وقت ختم۔ اب جب بھی طواف کرے گی طواف تو ہو جائے گا، لیکن دم دینا پڑے گا۔ کیوں؟ سستی کی وجہ سے۔ یہ تیسری شکل۔ چوتھی شکل، اس میں بھی دم، وہ بھی سستی کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ کہ جب مکہ سے چلی گئی پاک تھی،
मीना आई पाक, अरफात पाक, मुज़दलिफ़ा में पाक, नमाज पढ़ने का था। लेकिन जब 10वीं ज़िलहज को कंकरी मारी, कुर्बानी, चोटी के बाल काटे, तब तक पाक। लेकिन 10वीं को इन्होंने तवाफ़ ज़ियारत किया नहीं, 11वीं को भी किया नहीं, और इनको मालूम था कि अब मेरे वो दिन करीब है, तो करीब है तो उनको थोड़ी फिक्र करनी चाहिए ना। उन्होंने फिक्र नहीं की और वो उन दिनों में हो गई। अब जब वो नमाज पढ़ने का नहीं है, हालांकि वक्त तो बाकी है तवाफ़ का, लेकिन औरत नापाक है तो तवाफ़ नहीं कर सकेगी। अब तो इसका ये तवाफ़ कब होगा? 5-6 दिन के बाद होगा। जब भी पाक होगी तवाफ़ करेगी और एक दम देगी। क्यों? वक्त पे तवाफ़ न करने की वजह से। चार शक्लें समझ में आई। यही बस खाली हज में जो समझना है ना, यही 5 काम समझने हैं। कंकरी, कुर्बानी, हलक, तवाफ़ ज़ियारत, सफ़ा मरवा की सही। बाकी कुछ ज़्यादा समझने का, मीना में भी आराम है, 5 वक्त की नमाज, अरफात में 3 वक्त की नमाज आराम है, मुज़दलिफ़ा में 4 नमाजें, मगरिब, इशा, तहज्जुद और फजर, वह कुछ नहीं। असल जो काम है आज के दिन है। अब कंकरी मारने का सुन्नत तरीका और कंकरी का वक्त मैं आपको बता दूं। पहले दिन कंकरी मारने का वक्त 24 घंटे है, सुबह सादिक से सुबह सादिक पहले दिन। दूसरे दिन और तीसरे दिन यानी 11वीं ज़िलहज और 12वीं ज़िलहज को उसका वक्त है ज़ोहर के बाद से शुरू होगा। ज़ोहर से असर, मगरिब, इशा, फजर तक है। रात को इशा के बाद आराम से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी मस्तूरात को लेकर जावे, कंकरी मारे, कोई दम नहीं आएगा। 12वीं ज़िलहज को भी कंकरी मारने का वक्त ज़ोहर से शुरू होगा, ज़ोहर से असर, मगरिब, इशा, फजर तक है। फजर तक यानी सुबह सादी तक, तहज्जुद का आखिरी वक्त। रमज़ान में जो सहरी का वक्त होता है ना, उसको सुबह सादी कहते हैं। तो कंकरी मारने का पहले दिन का वक्त 24 घंटे, दूसरे और तीसरे दिन ज़ोहर से। वहाँ आप अपने आंखों से देखोगे बहुत सारे लोग ज़ोहर से पहले भी कंकरी मारते हैं। तो हनीफ भाई ने क्या कहा? देखा देखी काम नहीं करने का, देखा देखी काम नहीं करने का। यह मसला आप लोगों को याद रखने का। अब हमारा 10वीं ज़िलहज हो गई, 11वीं ज़िलहज की भी कंकरी, 12वीं की। अब कंकरी मारने का सुन्नत तरीका, तो कंकरी मारने का सुन्नत तरीका है दाहिने हाथ अंगूठा और शहादत की उंगली से कंकरी पकड़े, इतना हाथ ऊंचा करे कि बगल नजर आवे। जब कंकरी मारने जावे तो दाहिना हाथ मीना की तरफ हो, जैसे समझ लो ये है कंकरी मारने की जगह। तो हमारा दाहिना हाथ इस तरफ होगा, बायां हाथ बैतुल्लाह की तरफ होगा। जब हम कंकरी मारेंगे तो हाथ को ऊंचा करके कंकरी मारेंगे। कंकरी दाहिने हाथ से मारना सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई लेफ्टी है, बाएं हाथ से मारना चाहता है तो मार सकता है, क्योंकि दाहिने हाथ से मारेगा तो मारने यूँ जाएगा और यूँ हो जाएगा। जैसे लिखने में नहीं भाता तो मारने में भी भाता नहीं है। इसलिए मसला मैंने बता दिया। कंकरी जब हम मारे तो कंकरी हमारी अदा कब होगी, उसके लिए कुछ बातें दिमाग में रखना ज़रूरी है। पहली बात, कंकरी जब हम मारे ना, 4-5 हाथ दूर होकर हम कंकरी मारे। क्यों? कंकरी का फेंकना ज़रूरी, कंकरी का। और आदमी फेंकेगा कब? जब दूर होगा। तो ये मोबाइल मुझे आपको देना हो तो मैं फेंकूंगा तो ही आपके पास आएगा। तो 4-5 हाथ दूर होकर मारेगा तो फेंकना होगा। किसी ने जाके कंकरी यूँ रख ली तो कंकरी अदा नहीं होगी, एक मसला। दूसरा मसला, कंकरी को सातों सात कंकरी अलग अलग मारना ज़रूरी। मुट्ठी लेकर यूँ मार दी तो एक ही अदा होगी, बाकी 6 मारनी पड़ेगी। से जब कंकरी मारने जावे ना तो बहुत सारी कंकरियाँ लेके जावे। 2 मसला। तीसरा मसला, कंकरी है कंकरी, उसका कुंडी में गिरना ज़रूरी। वहाँ कंकरी मारने की जो जगह है ना, वो होड़की की तरह है। आपके यहाँ पर तो जहाज़ बहुत है, तो आपको तो होड़की की तरह यूँ है, बीच में दीवार है। कंकरी उस कुंडी में गिरना जरूरी। वो दीवार क्यों बनाई? ताकि इस तरफ वालों की कंकरी उस तरफ न चली जावे, उस तरफ वालों की कंकरी इस तरफ ना आ जावे। समझ पड़ी? दीवार इसलिए बनाई ताकि कंकरी दीवार को लगकर कुंडी में गिरे। और कंकरी के वक्त में मारना ज़रूरी। 11वीं 12वीं को ज़ोहर पहले मारेंगे तो कंकरी अदा नहीं होगी। 5वीं चीज़, कंकरी अपने हाथों से मारना ज़रूरी। मेरी कंकरी है मारेंगे तो अदा नहीं होगी। मेरी बीवी की कंकरी मारूंगा तो हाँ, कोई इतना बीमार है खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकता और कंकरी मारने की जगह तक नहीं आ सकता, तो उसकी कंकरी दूसरा आदमी मार सकता है।
याद रहा भाई? तो कंकरी मारने का सुन्नत तरीका, कंकरी सही हो उसके लिए 5 चीज़ें ज़रूरी, कंकरी मारने का वक्त। अब 10वीं ज़िलहज को हमारे 5 काम हो गए, 11वीं ज़िलहज को सिर्फ एक काम करने का है। कौन सा? ज़ोहर बाद, असर और मगरिब बाद तीनों शैतानों को अलग अलग 7 कंकरी मारे। कितने? 7। उसका तरीका अलग है कि पहले शैतान को कंकरी मारेंगे, किबला की तरफ मुंह करके दुआ करेंगे, दूसरे शैतान को कंकरी मारेंगे, किबला की तरफ दुआ करेंगे हटकर, तीसरे को कंकरी मार के दुआ नहीं करेंगे, तीसरे शैतान को तो न पहले दिन दुआ करेंगे, न दूसरे दिन, न तीसरे दिन। अब 11वीं तारीख का एक काम हो गया, तीनों शैतानों को कंकरी। अब मीना में रहो, नमाज पढ़ो, आराम करो, कोई काम नहीं। इसी तरह 12वीं तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी, 2 को मार के दुआ, तीसरे को दुआ नहीं। 12वीं तारीख का एक मसला समझो जो लोगों के जहनों में है। लोग यूँ समझते हैं कि 12वीं तारीख की कंकरी मगरिब से पहले पहले मार कर मीना का मैदान छोड़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, सुन्नत तरीका है कि मगरिब से पहले मीना का मैदान छोड़ दे। लोगों ने उसको फ़र्ज वाजिब समझ लिया कि मगरिब हो जाएगी 12वीं की तो 13वीं की कंकरी मारनी पड़ेगी, 13वीं की नहीं मारेंगे तो दम आएगा। ऐसा मसला नहीं है। 13वीं की फजर की नमाज का वक्त मीना के मैदान में हो जावे तो 13वीं की कुर्बानी है, 13वीं की कंकरी है, तब तक 13वीं की कंकरी वाजिब। तो असर बाद मारो, मगरिब बाद, ईशा बाद मारो, 10 बजे 11 बजे मारकर आराम से हम मक्का जा सकते हैं। ये मसला दिमाग में रखें कि मगरिब से पहले निकलना कोई ज़रूरी नहीं है। 11वीं 12वीं कंकरी हो गई, अब हम मक्का चले गए। अब हमारे 3 फ़र्ज़ हो गए, अब हमारा हज पूरा। 3 फ़र्ज़ कौन से? एहराम, अरफात का मैदान, तवाफ़ ज़ियारत, और 6 वाजिबात हमारे हुए। उसमें से 5 हुए। कौन से? मुज़दलिफ़ा के मैदान में क़याम, दूसरा कंकरी, तीसरा कुर्बानी, चौथा हलक, 5वां तवाफ़ के बाद सवा मरवा की सही। अब एक बाकी रहा तवाफ़ विदा। वो तो जितने दिन हम मक्का में रहे इतने दिन एक तवाफ़ विदा की नीयत से कर लेने का। जैसे हमने 4-5 तवाफ़ किए और आखिरी वक्त में तवाफ़ का मौका नहीं मिला तो 4-5 में ही हमारा एक तवाफ़ विदा हो जाएगा। ये हमारा हज मुकम्मल हो गया। अल्लाह पाक हमको सही हज करने की तौफीक अता फरमावे। वक्त की किल्लत थी से बहुत सारी बातें, हर चीज़ पर एक एक वाक़या है। कंकरी का वाक़या है, मुज़दलिफ़ा का वाक़या है, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन मेरी राय है जितने दिन बाकी है उन दिनों को किसी आलिम के पास बैठकर रोज़ाना हज सीखते रहना ताकि हमारा हज सही भी हो और मकबूल भी हो। अल्लाह हमको सही हज करने की तौफीक अता फरमावे। माशाअल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत गहरे जज्बे के साथ आपके सामने कुछ काम की बातें बताई है, लेकिन वो क्या है कि माइक की तकलीफ़ की वजह से जैसी बात आप तक पहुंचनी चाहिए शायद नहीं पहुंच सकी। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे खासे लोगों को माशाअल्लाह ये समझ में आ गई है। अब हज का जो 6ठा वाजिब है वो तवाफ़ विदा, विदाई गिरी का तवाफ़। विदाई गिरी का तवाफ़ वो जज्बे के साथ, वो कैफियत के साथ होना चाहिए जो जज्बा और जो कैफियत प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के काफिरों ने ज़बरदस्ती से हिजरत पर मजबूर किया। और आप जिस तरह भारी दिल से, बोझल दिल से बैतुल्लाह को छोड़ रहे थे और ये इरशाद फरमा रहे थे कि ओ अल्लाह के घर, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, मेरा जी चाहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कौम मुझे यह रहने नहीं देती। माना मफहूम खुलासा है। हाँ, शब्द आगे पीछे, क्योंकि प्यारे नबी की जब बात आती है तो हम डायरेक्ट उसको नहीं कह सकते, ये उलमाए किराम का ही हक है। हम इसका मफहूम आपको बता सकते हैं कि प्यारे नबी के दिल का जो दर्द था और जो कैफियत थी, जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ हमारा तवाफ़े विदा होना चाहिए। क्यों कि तकरीबन 1 महीना आप मक्का मुकर्रमा में रहे, एवरी टाइम हमेशा आप बैतुल्लाह को देखते रहे, तो लाजिम है, अल्लाह के घर की शान है कि जब पहली मर्तबा उसको उस पर नजर पड़ती है तो बेतहासा आंसू निकल ही जाते हैं, तो मुस्तकिल उसकी सोहबत में उसकी मोहब्बत दिल में उतर ही जाती है।
اس لیے کوئی حاجی یہ نہیں چاہے گا کہ میں اس کو چھوڑوں، لیکن چونکہ مجبوری ہے کہ کل مدینہ پاک جانا ہے، تو اس کے لیے ہم آج طواف وداع کر لے ہوئے ہیں۔ طواف وداع کی تو وہی ترتیب ہے، بس صرف کیفیت کی بات ہے۔ جیسے طواف کی جو ترتیب آپ کو بتائی، ترتیب تو وہی رہے گی۔ ہمارا ایک مشورہ آپ کو ایک اور ہے کہ جس طرح آپ نے انٹری کے ٹائم پہ مکہ مکرمہ میں انٹر کے ٹائم پہ سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا، ہماری ایک رائے ہے آپ کو کہ آپ جس طرح آپ کے معلم آپ کے کمرے میں بورڈ لگا دے ہوئے کہ آئندہ کل آپ کو مدینہ پاک جانا ہے، تو اس کے ایک دن پہلے آپ ضرور عمرہ کر لے ہوئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیوں عمرہ میں کروانے کا عرض کر رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ 2 عمرہ درمیانی حصے کا کفارہ ہے۔ تو ایک عمرہ تو انٹر ہونے کے ٹائم پہ ہم نے کیا، ایک عمرہ نکلنے سے پہلے کر لے ہوئے، تاکہ اس میں پورا 1 مہینہ جو مکہ مکرمہ میں ہم رہے، اس میں حج بھی آ گئی، اس میں کھانا پینا بھی آ گیا، اور میاں بیوی کی تو میں بھی آ گئی، جو کچھ ہے سب اندر آ گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 عمرہ کے درمیان کا حصہ، یہ اللہ پاک ہمارے لیے اس کو کفارہ بنا دیں گے، تو اونچ نیچ ساری اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تو ہمارا طواف زیارت ہو گئی۔ ہاں وہ مستورات کہ جو ان دنوں میں چل رہی ہے ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے۔ اب ہمیں خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے ہجرت فرمائی، اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی حکومت نے حاجیوں کے لیے مدینہ پاک جانے کا وہی راستہ تجویز کر رکھا ہے۔ اللہ کرے نے یہ کبھی نہ بدلے، کہو آمین، کیونکہ ان کا بھروسہ نہیں، اب حکومتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں تو اللہ سے مانگو کہ انشاءاللہ اللہ پھر سے ہمیشہ کے لیے وہی راستہ ہمارے مقدر رکھیں۔ اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ جب بھی ہم سفر کریں گے، پہلے یہ سفر کیا ہوتے کہ پہلے سفر یہ صرف رات کو ہوتے تھے، لیکن ایکسیڈنٹ بہت ہو گئے، وہاں کے ڈرائیور جو مستقل تھکیلے ہوتے ہیں تو سوتے سوتے ہی گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، تو آپ میں کا اگر کوئی آگے بیٹھا ہو ڈرائیور کے پاس تو ذرا اس کو تھپی بھی مارتے رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ تھکیلے بہت ہوتے ہیں۔ اب تو مستقل وہ ڈرائیونگ دن میں ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تھکیلے بہت ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا اس کو جگاتے رہے۔ اب یہ وہ مقدس جگہ ہے، وہ مقدس راستہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کے قدم مبارک یہاں پڑے ہی ہیں۔ بس اللہ ہمیں اس کی عظمت اور اس کا ادب نصیب فرماوے۔ ہمیں ایک حاجی نے مجھے کہا کہ آپ بیان میں جو کہنا ہو کہتے رہی ہو، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ اتنی بات ضرور کر لو۔ میں کیا کروں؟ بولے آپ حاجیوں کو کہو کہ حرمین شریفین کی زیارت، حرمین شریفین کا قیام، اس میں بہت زیادہ کام کی جو بات ہے وہ ادب ہے، ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ہم انشاءاللہ ادب کے ساتھ ہم اپنے سامان کو جو ہے وہ تو پیک کر لیا، وہ سارا روانہ ہو گیا، ہم نے ایک اپنی ہینڈ بیگ رکھ لی اور ہم اپنی اہلیہ کے ساتھ بس میں بیٹھ گئے، اور ہم نے جو ہے استغفار وغیرہ تو ہمارا ہو ہی گیا، اب مستقل ہم درود شریف شروع کر دے گئے، کیونکہ اب ہماری جو ہے وہ سفر شروع ہو رہا ہے جو برسوں کی تمنا تھی کہ یہ آنکھیں کب روزی ادھر کی زیارت کر لے وے، تو الحمدللہ وہ دن آ چکا ہے۔ اب ہم بس میں بیٹھیں اور ہمارا اب سب سے افضل جو ذکر ہے وہ درود شریف ہے، یاد رہے گی انشاءاللہ۔ مستقل ہم چلتے رہے، ساری وہ جگہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ جو باتیں آئی تھی وہ سارے منظر آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ مدینہ کی جو آپ کی انٹری ہے وہ بھی وہی انٹری ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری تھی، رائٹ ہینڈ پہ مسجد قباء دکھے گی، یہ مدینہ پاک کی انٹری ہے۔ اللہ کے نبی کا سب سے پہلا مدینہ پاک میں انٹر ہونے سے پہلے 18 دن کا قیام یہاں پر تھا، 18 دن کا قیام تھا۔ تو یہ وہ مقدس
جگہ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے وہ بھی بعد میں بنی. سب سے پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے یہ مسجد بنی ہے جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. اور پیارے نبی ہر سنیچر کو یہاں پر تشریف فرما تھے. اور بعد میں آنے والی ہم امتی کے لیے بھی حضور نے فضیلت سنائی کہ جو سنیچر کے دن مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کر لے وے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ ہماری انٹری ہے. ٹھیک ہے. اب درود شریف ہمارا چالو ہے. ہم معلم کی بلڈنگ پہ پہنچے, اس نے اپنے کچھ کاغذات کر لیے, کچھ پروسیجر کر لی. پھر اب ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنے کا یہ عین وقت آ گیا جو پہلے بھی میں آپ کو ڈراتا تھا, پھر سے ابھی ڈرا رہا ہوں کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جو پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے اور یہ مقدس شہر ہے. لیکن یہاں جو تکلیف ہے وہ یہ ہے, پتہ نہیں یہ حکومت ہماری حج کمیٹی کب اس پر قابو لا سکتی ہے کہ یہاں پر بلڈنگ کا نمبر ہم کو نہیں دیا جاتا ہے, روم کا نمبر ہم کو نہیں دیا جاتا ہے. یہاں جو بھی ہوٹل ہوتی ہے وہ ہوٹل میں ہمارے حاجیوں کے جو بنچ ہے, جو کور نمبر ہے, وہ کور نمبر کے حساب سے ان کو بتایا جائے گا تو وہ حساب سے ہم کو روم الاٹ کریں گے. تو اس وقت آپ کو بہت صبر کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. خالی اتنا آپ نے کر لیا تو سمجھ لو کہ پورے مدینہ پاک کی زیارت کو آپ نے جو ہے بالکل قابو میں کر لیا. یہاں اگر تھاپ کھا گئے تو بہت بڑا نقصان ہوئے گا. اس لیے نکی کرو کہ انشاءاللہ ہم سب سے چھلے روم لیں گے. ارے سمجھ رہے ہو کہ یہاں خالی ہاں کرتے ہو, سب سے چھلے ہم روم لیں گے. کیوں؟ پیارے نبی کا اکرام ہم کریں گے کہ اس شہر میں ہم کسی سے بھی نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا روم الرٹ ہو گیا. ہم نے اپنا سامان جو ہے کرینے سے رکھ لیا اپنے کمرے میں, غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئے. اور جو ہے اس وقت علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ ہم ایک اچھا لباس ہم پہن لے وے. کیوں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ملاقات ہے ہماری زندگی کی. کوشش یہ کریں کہ سنت لباس ہم پکڑیں. ہاں, یہودیت کو چھوڑ دیں میں جس نے حضور کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیا, اور ہم ان کے طریقوں کو کب تک لے کے پھریں گے. اس لیے یہودیت کو ہماری زندگی سے نکال دیں. ہم سنت لباس, پیارے نبی کو وائٹ کپڑا بہت پسند تھا, سفید کپڑا, تو ہو سکے تو اپنے سے تو ایک سفید جوڑا اسپیشل مدینہ پاک کے لیے سلوا لے وے. یا تو اگر آپ کے پاس اچھے میں کا ہے تو اس کو رکھ لے وے, فرض واجب نہیں ہے. نہیں تو اجانی ابھی خود ہم خود ہی کریں گے کہ اپنا بھی کیا ہے. ارے نہیں, ایسا نہیں ہے. اپنے خالی ایک اچھا کپڑا, کوئی اس کو تم فرض واجب مت سمجھو, کوئی اچھا کپڑا. پیارے نبی کے اہم سنتوں میں سے عید کے دن کی بھی سنت یہی ہے کہ پیارے نبی کے پاس جو کپڑا ہوتا تھا اس میں سے اچھا کپڑا جو عید کے دن پہنتے تھے. ہم نے تو نوا مگج میں ڈال دیا کہ نواز چاہیے. نہیں, ایسی باتیں نہیں ہے. اسلام بہت آسان ہے, اس کو آسانی سے لو. خیر, ہم نے ایک اچھا کپڑا پہن لیا, خوشبو وغیرہ لگا لی, اور ہم حرم شریف کی طرف چلنا شروع کریں گے. مکہ مکرمہ جیسا یہاں نہیں ہے. یہاں کے بلڈنگیں بھی بہت ایزی ہے, آپ کو آسانی سے آپ حرم تک پہنچ جائیں گے. خالی اتنا ہے کہ نشانی کے طور پہ اپنے بلڈنگ کا ایک آدھ فوٹو پال لے, اور جو راستے سے ہم گزر رہے ہیں ایک آدھ فوٹو اس کا لے لے. کوشش اس میں یہ کرے کہ کوئی عورتوں کے فوٹو نہ آوے. نیچی نظر سے چلتے ہوئے ہم درود شریف پڑھتے پڑھتے جو ہے حرم مدینہ کی طرف آگے بڑھتے جاوے. اب حرم مدینہ کے کسی بھی گیٹ سے آپ انٹر ہوئے تو یہاں مکہ مکرمہ جیسا نہیں ہے کہ عورت اور مرد ایک ساتھ داخل ہو سکتے ہیں. عورتوں کے داخل ہونے کی جگہ الگ ہے, مردوں کی داخل ہونے کی جگہ الگ ہے. جیسے کہ یہ بیت اللہ ہے, یہ خانہ کعبہ ہے, قبلہ رخ ہے, یہ قبلہ رخ ہے, یہ مسجد نبوی ہے. تو مسجد نبوی کا یہ جو روضہ اطہر کی جگہ ہے, روضہ اطہر کے لائن میں آگے سب سے لاسٹ جو کھونا ہے مسجد نبوی کا 25 نمبر کا گیٹ, تو وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ عورتوں کا بہت سارا ہجوم ہوگا اور عورتوں کی انٹری وہاں سے ہوتی ہے. تو آپ جو ہے اپنی مستورات کو اس طرف چھوڑ دیں, اور ہم جو ہے مسجد کے کسی بھی حصے سے انٹر ہوئیں, اور انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہم افتح لی ابواب رحمتک
بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. اور پیارے نبی کی ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی تم میری مسجد میں داخل ہو تب تک میری مسجد میں نہ بیٹھو جب تک کہ میری مسجد کا حق ادا نہ کر دو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مسجد کا حق کیا؟ فرمایا 2 رکعت تحت المسجد. تو یہ صرف حضور کی مسجد نہیں، دنیا کی تمام مسجدوں کے بارے میں پیارے نبی کی یہی منشا ہے کہ کوئی بھی مسجد میں آپ جاؤ تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھو تحت المسجد یعنی مسجد کا حق. ٹھیک ہے، اب آپ کسی بھی طریقے سے گیٹ سے باہر نکل جاؤ، آپ نے مسجد کا حق ادا کر لیا. اب جو ابھی اس وقت ہمارا مقصد ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے. اب آپ کسی بھی گیٹ سے ادھر سے باہر نکل گئے، ادھر سے باہر نکل گئے، کہیں سے باہر نکل کے آپ کو دکھائی دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی ایک لمبی لائن ہے. وہ لمبی لائن آپ کو دکھائی دے گی، اس لائن میں ادب کے ساتھ چلے جاوے اور اس لائن میں لگ جاوے. مردوں کے لیے آسانی ہے کہ وہ لائن میں کھڑے ہو جاویں، عورتوں کے لیے صلاۃ و سلام پڑھنے کے کچھ مخصوص وقت ہے، وہ آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لائن میں آپ کھڑے ہو گئے، مستقل درود شریف پڑھتے رہیں اور آہستہ آہستہ نیچی نظروں سے اللہ معاف کرے وہ لائن میں بھی سب یوں 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 کرتے 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 اللہ کے واسطے یہ سب چکر چھوڑو. یہ صرف کام کی چیز ہے، اس کو کام کے درجے میں رکھو، اس کو خواہشات پہ مت لے جاؤ، خواہشات پہ مت لے جاؤ. یہ کام کی چیز ہے. وہاں بھی تم ویڈیو میں لگ جاتے ہو. اللہ کے نبی کے دربار میں اگر ہم ایسی بے ادبی پہ اتر جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سیلفی سمجھتے ہو؟ سیلفی حضور کے چہرے مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے سامنے چہرہ کرنے کے بھی ہم لائق نہیں ہیں. اس کے بالمقابل ہم جو ہے پیٹ کر کے سیلفی لیتے ہیں. ارے یہ کوئی بات ہے؟ یہ کہاں سے تو طریقہ سکھایا تو نے؟ اللہ کے نبی کے روضے اطہر پہ سیلفی؟ کہو کہ انشاءاللہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، دیکھا دیکھی نہیں کریں گے. کوئی کرے گا تو بھی ہم اس کی نقل نہیں کریں گے. ہم آہستہ آہستہ ہم چلتے رہے. جیسے ہمارا نمبر آ جاوے تو سنہری جالی کی آپ کو سب کو ترتیب معلوم ہے کہ وہاں 3 کمان ہے، پہلی کمان، دوسری کمان، تیسری کمان. پہلی کمان خالی ہے، دوسری کمان پہ جیسے ہم پہنچیں گے تو وہاں 3 جالیاں ہیں، 3 ہال لگے، 3 سوراخ ہے. ایک سوراخ چاند کی شکل کا ہے، یہ وہ مقدس سوراخ ہے جس کے بالکل سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے. آپ حیات النبی ہے، آپ اپنی قبر میں حیات ہے. اس وقت ہم جو یہاں آ کر کھڑے ہیں اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اس جگہ کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرماوے. اس وقت ہم یوں عرض کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور. یعنی جو بھی ٹائپ کے صلاۃ و سلام آپ کو یاد ہو، جتنا آپ دل کے کیفیت کے ساتھ، جتنا ادب کے ساتھ یہاں پیش کر سکتے ہو. اور چونکہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، متوجہ یہاں زیادہ کھڑے نہیں رہنے دیں گے. اس لیے میری ایک درخواست ہے کہ پہلے دن چونکہ وہاں 2 لائن لگتی ہے، ایک لائن روضے اطہر کے بالکل قریب سے گزرتی ہے اور ایک لائن تھوڑی سی دور رہتی ہے. تو چونکہ آپ پہلے دن آپ آ رہے ہو تو میری درخواست ہے کہ آپ دوسری لائن کو چیک کرنا ہے، تھوڑے دور سے رہو. یہاں جو متوجہ جو ہے زیادہ نکالنے کی وہ نہیں کرے گا. وہاں پر آپ آ گئے تو آپ یہاں پر قرآن شریف کی ایک آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کس کو یہ آیت یاد ہے؟ ہاتھ اونچے کرو. ماشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر یہ آیت پڑھیں اور اس کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. انشاءاللہ آپ کوشش کرو گے آسانی سے یہ عمل ہو جائے گا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے آپ کو صلاۃ و سلام کا کہا ہے کہ بھئی میرا سلام حضور کو پہنچا دیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی ڈائری میں اس کو لکھ لے. یہ کوشش کریں. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ حضور کو ہمارا سلام کہنا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ادب کے ساتھ اس کا نام ڈائری میں لکھ لیں. یہ کوشش کریں. اور اگر وہاں موقع ملے تو یا تو کسی مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں
آپ کو موقع ملے تو ڈائری کھول کے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کے سلام کو قبول کر لیجئے، اور وہ آپ کی شفاعت کے متمنی ہیں، آپ ان کے بھی حق میں اپنی شفاعت کو اتار دیجئے۔ اس لیے کہ یہاں آنے کا سب سے بڑا جو اللہ کے نبی نے ہمیں فضیلت سنائی ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کے بعد میری قبر کی اس نے زیارت کی، وہ ایسا ہے جیسا اس نے زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری زندگی میں زیارت کی اس کا میں قیامت کے دن سفارشی بنوں گا۔ تو ایک بہت بڑے پیارے نبی کی ایک تمنا الحمدللہ ہم یہاں پوری کر رہے ہیں۔ ہم نے صلاۃ و سلام پڑھ لی، اس کے بعد تھوڑے آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے، اس کے بعد جو دوسرا سوراخ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا سب سے پہلا امتی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ صفتوں سے نوازا ہے۔ اور اس قصہ مختصر کہ تمام نبیوں کے بعد، تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا جو مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ تو ہم ان کو بھی سلام پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو بھی آپ کی شان میں جو 4-5 مصرے ہیں، فقرے ہیں، وہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا رائٹ میں آ جاوے، اور وہ جو تیسرا سوراخ ہے یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا سلسلہ قائم رکھتا تو میرے بعد حضرت عمر نبی ہوتے۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں حاجی صاحب کہ ایسی جگہوں پر آپ کے قدم مبارک پھریں گے، چلیں گے، اور آپ ان کے سامنے سلام پیش کریں گے۔ ان کے لیے بھی وہی بات ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی جو ان کی شان میں ہے یہ ساری جو ہے صلاۃ والسلام پڑھ کے ان کے سامنے بھی ہم درخواست کریں گے، ان کے سامنے بھی درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، آپ اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں۔ یہ دو وہ مقدس صحابہ کرام ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے ایسی روحانی طاقت دی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کی طاقت نہیں تھی کہ حضور کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ مقدس ہستی ہیں، ان کو صلاۃ و سلام پیش کریں، اس کے بعد ہم نکل جائیں۔ یہ تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے تم کو متوے نے باہر کر ہی دیا ہوگا، لیکن دعا کریو اللہ آسانی کر دے ہمارے لیے، لیکن اس میں کوئی ٹینشن مت لینا۔ یہ جو ہمارے عمل ہے، آپ مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں جا کر اس کو کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں کیونکہ ہم عاشق رسول ہے، کوئی معمولی ملاقات میں کوئی ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، تو ہم یہ عمل کو مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے، میں تو آپ کو تصور کا عرض کرتا ہوں کہ آپ مسجد نبی کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی سے اپنے بارے میں استغفار کرواویں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ اللہ پاک جس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے وہ امتی جنہوں نے گناہ کر لیا، جن سے گناہ ہو گیا، اور وہ آپ کے پاس اگر آ جاتے اور آپ سے استغفار کرواتے، آپ سے، کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہتا ہے؟ حضور کو، کہ آپ سے، آپ کا وہ امتی جس سے گناہ ہو جاوے اور وہ آپ کے پاس آ کے آپ سے استغفار کرواتے، اور آپ کے اس امتی کے بارے میں مجھ سے توبہ کر دے، تو میں اس کو ضرور معاف کروں گا۔ تو بھلے متوے جو بھی کرتے رہے، کوئی ہم اس جگہ کے محتاج نہیں ہیں، ہم مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے اللہ کے نبی سے باتیں کر لیں گے۔ کرو گے؟ اللہ ہم کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد باہر نکل گئے، سامنے قبرستان جنت البقیع، جنت البقیع وہ مقدس قبرستان ہے جس کے بارے میں
हम बहुत फजीलत सुनते हैं कि क़यामत का जब दूसरा सुर फूका जाएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अतहर से बाहर आएंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जो भी कुछ निज़ाम अल्लाह ने वहाँ पर बना रखा है, इसके बाद इस कब्रिस्तान वाले सारे जो है दफन हुए बुजुर्ग ये सारे बाहर आएंगे। उसमें इस कब्रिस्तान की सबसे मुक़द्दस जो कब्र है वो हमारे तीसरे खलीफा वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो उस ज़माने में तो इख्तिलाफ की वजह से कब्रिस्तान के बाहर इनको दफनाया था, लेकिन आज अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की कब्र बिल्कुल कब्रिस्तान के बीचों बीच में है। ये अल्लाह का निज़ाम है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। तो वहाँ हम सलात व सलाम पेश करेंगे। ये वो मुक़द्दस जगहें हैं कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ये कब्रें हैं। इसमें सबसे बड़ी फजीलत वाली जो बातें हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और आपके अहले बैत, ये सारे के सारे मुक़द्दस हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा अदब के साथ रोज़ाना हम लोगों को इजाज़त है फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद ये कब्रिस्तान खुलता है, हम वहाँ पर पहुँचें। यहाँ का एक अमल और बता दूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो फजीलत बताई, इसमें एक फजीलत ये भी बताई कि मेरे रोज़े और मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन के जरिए आपके साथ जो खादिमुल हुज्जाज होंगे इंशाल्लाह आपकी रहबरी कर लेंगे, तो आपके मोबाइल से आपको यहाँ की परमिशन भी दिला देंगे, वो भी एक काम हो जाएगा। ये वो मुक़द्दस जगह है कि ये जन्नत के खियारियों में से एक खियारी है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अल्लाह पाक की शान है कि जिस बंदे को अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देता है फिर कभी बाहर नहीं निकालेगा। तो हम अल्लाह से यूँ अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह तेरी शान से तेरी तौफीक से मैं यहाँ आ गया हूँ, बस हमेशा के लिए मेरे लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर दे। दूसरी बात, यहाँ का एक अमल है, 40 नमाजें बाद जमात यहाँ पर पढ़नी है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 40 नमाजें बाद जमात पढ़ेगा उसको प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक 2 परवाने अता फरमाएंगे। एक परवाना ये है कि ये बंदा कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा परवाना ये है कि ये मुनाफिक नहीं हो सकता। मुनाफिक किसको कहते हैं जानते हो? मुनाफिक किसको कहते हैं जानते हो? अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने के लिए अल्लाह के दोस्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं बहुत दबे दबे अल्फाज से आपको कह रहा हूं, अल्लाह करे ने इस वाली हरकत के कभी हम पास ना जावें। अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने के लिए अल्लाह के दोस्तों को जो नुकसान पहुंचावे ये वो मुनाफिक है। तो अल्लाह के नबी की इस रोजे जगह पर अगर हम 40 नमाजें पढ़ेंगे अल्लाह हमें इसका परवाना देगा कि ये मेरा बंदा कभी अब मुनाफिकत नहीं करेगा। खैर अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमावे। इसके अलावा भी बहुत सारी ज़ियारत की बातें हैं, इंशाअल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने आती रहेगी। वैसे ही मैंने पहले कहा कि आप लोग तो वैसे भी माशाअल्लाह बहुत सारा रीडिंग करके यहाँ पर आए होंगे, यहाँ बातों में मैंने क्या क्या लोचे मारे वो भी तुमको सब खबर होगी। खैर आप अल्लाह के लिए माफ़ कर दें और हमारा जो कुछ सुबह से लेकर अभी तक बातें हुई है अल्लाह इसको कबूल फरमा लेवे। आपके बारे में कोई आपकी शान के खिलाफ मुझसे कोई बात निकल गई हो वो भी आप माफ़ कर दें। आज तक हाजी की शान के मुताबिक हज की बातें आज तक कोई बता ही नहीं सका है, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान हैं। इसलिए दोस्तों जो कुछ हुआ अल्लाह का शुक्र है, जो रह गया हम इसकी कोशिश करें और अब से लेकर हमारी फ़्लाइट आवे वहाँ तक हमारे हाजी साहब जो आपको व्हाट्सएप पे जो तालीम देते हैं इसको ध्यान से पढ़ते रहे। कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि ये छोड़ते हों, इसकी कोशिश करें, इसको ध्यान से पढ़ें और इसके अलावा भी सीखने सिखाने की जो मजलिसें लगती है वहाँ पर आप जाते रहो। करोगे इंशाअल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। હવે બે એલાન છે। એક તો એ છે કે આપણે હજમાં જવા માટે જે સૂટકેસની વાત ઘણા મને પ્રશ્નો કરે છે કે સૂટકેસ ક્યાંથી લેવી, તો આપણા ગુજરાત સૂટકેસ જે કેશોદ છે એ હમણાં અહીં આવે છે
બેગ લઈને બહાર ત્યાં ઊભા રહેશે, એટલે તમે બેગ જોઈ લ્યો, તમને જે પસંદ પડતી હોય એ માપ સાઇઝની છે, બેગ છે, હેન્ડબેગ છે, એ પણ તમારે જે લેવી હોય ફરજિયાત નથી. એટલે તમે એનાથી જે સોદો તમારી રીતે કરવો હોય, ભાવતાલ કરવો હોય, તમારે રીતે નક્કી કરી લેવાનું છે અને ત્યાં જોઈ લેજો. બીજી વાત કે આપણી પાસે SBIમાંથી પણ અહીંયા અધિકારી આવેલા છે રિયાલ બાબતે. હવે રિયાલ હજ કમિટી દેવાની નથી, એટલે આપણે પોતાના રિયાલ લેવાના છે. એટલે એ તમને પૂરી જાણકારી આપશે. એમાં એ લોકોએ આપણને ક્રેડિટ કાર્ડ આપશે, ક્રેડિટ કાર્ડ નહીં પણ ડેબિટ કાર્ડ, જેવી રીતે આપણો ATM કાર્ડ છે, એ મફતમાં આપવાનો છે, પણ ફરજિયાત નથી, લેવું ફરજિયાત નથી. એટલે તમારે જે લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો, ન લેવું હોય તો પણ એના માટે કોઈ બાધ નથી. આપણે રોકડા પૈસાથી પણ રિયાલ લેશું. એ તમને પૂરેપૂરી જાણકારી આપશે આપણા જુનેદભાઈ કરગથરા, માંગરોળ SBI બ્રાન્ચની અંદર એ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર છે, એ આપણને ગાઈડલાઈન આપશે. તો જુનેદભાઈ કરગથરા. બેઠું. સલામ આલેકુમ. હું અહીંયા માંગરોળ SBI ટાવર રોડથી આવું છું. મેઇન ખાસ એના માટે આવેલો છું કે હાજીઓને જે રિયાલની જરૂરિયાત હોય છે તો બહારથી કમિશન દઈને લેવું એના કરતાં બેંકથી કોઈ જાતના એક્સ્ટ્રા ચાર્જિસ વગર બેંક રિયાલ SBIના કસ્ટમર હશે તો 4000 રિયાલ લગીન, અને SBIના કસ્ટમર નથી અને એને રોકડા જોતા હોય તો 2000 રિયાલ લગીને આપણે એને આપી શકાશે. બીજું છે કે કોઈને કસ્ટમરને વધારે પડતા પૈસા લઈ જવા છે તો બેંક એને એક કાર્ડ આપી દેશે કે જેની અંદર જેટલા રિયાલ નાખવાના હોય એટલા રિયાલ એ લઈ જઈ શકે. હજ કમિટીના પેલા અપ્રુવલથી કોઈ જાતનો કાર્ડનો કોઈ ચાર્જ નથી, કાર્ડની અંદર પૈસા લોડ કરવાના પણ કોઈ ચાર્જ નથી. એટલે કોઈને બી કાર્ડ લઈ જવું હોય અહીંયા, કેમ કે કાર્ડ લઈ જશો તો ફાયદો એ થશે કે એક તો તમારે કેસ સાચવવા નહીં પડે, નાની અમાઉન્ટમાં કોઈને પેમેન્ટ કરવું હશે તમારે તો એ કાર્ડ થકી તમે પેમેન્ટ કરી શકશો અને સાચવવાની કોઈ જાતની ઉપાધિ નહીં રહે. એટલે તમારે કેસ અને કાર્ડ બંને લઈ જવું હોય તો બંને લઈ જઈ શકો છો. હવે અત્યારના આપણી પાસે અહીંયા માંગરોળ ટાવર રોડે કેસ અને કાર્ડ અવેલેબલ નથી, પણ જે વેરાવળ ભાલકાડીટ બ્રાન્ચ છે ત્યાં એ અવેલેબલ છે, કાર્ડ અને કેસ બે. તો આપણે જો કદાચ રિક્વાયરમેન્ટ હશે કોઈને બી કસ્ટમરને તો તેને ત્યાં જવું પડશે. અને જો જેને કાર્ડ અને કેસ લઈ જવા હોય તો એને એક પાસપોર્ટ, એક હજ કમિટીનું જે એક લેટર નીકળે છે એ એક લેટર લઈ જવું પડશે અને એક પાન કાર્ડ લઈ જવું પડશે. આ 3 વસ્તુ લઈ જશો એટલે તમને ત્યાં ઓન ધ સ્પોટ કાર્ડે આપી દેશે અને જેટલા કેસ જોતા હશે એટલા કેસ પણ આપી દેશે. એને કોઈ જાતનો એક્સ્ટ્રા કોઈ જાતનો ચાર્જ નથી. હવે એમાં સાહેબ એક વસ્તુ કહેતા ભૂલી ગયા છે અને હું તમને રિમાઇન્ડ કરાવી દઉં કે તમે એ ATM કાર્ડની જે વાત કરી એ કાર્ડ તમે સ્કેપ કરો, આમાંથી ઘણાને ખબર હશે સ્કેપ કરવાનો, સ્કેપ કરો તો ચાર્જ નથી. પણ માની લો કે ATM મશીનમાં નાખી ને તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરશો, પછી 10 રિયાલ લેશો કે 100 રિયાલ લ્યો કે 500 રિયાલ લ્યો તો 7 રિયાલનો ચાર્જ લાગશે. એટલે પર ટ્રાન્ઝેક્શને 7 રિયાલનો તમને ચાર્જ લાગશે. એ બરાબર ને સાહેબ? હા, એટલે 7 રિયાલનો ચાર્જ લાગશે. એક વાત. બીજું 160 રૂપિયા. હવે બીજું ખાસ તો છે ને, આ સાહેબે જે કીધું કે SBIમાં ખાતું હોય તો 4000 રિયાલ પર હાજી મળશે. માની લો તમારું ખાતું એકનું જ છે SBIમાં, તમે 4 હાજી જાઓ છો તો ચોકે 16000 રિયાલ તમે અહીંયાથી લઈ શકશો. SBIમાં ખાતું ન હોય તો 2000 રિયાલ તમને SBI આપશે. હવે બ્રાન્ચનો એડ્રેસ તમને આપી દે. ભાલકાડીટ બ્રાન્ચ છે એટલે ભાલકાડીટ ગામે જ બ્રાન્ચ અવેલેબલ છે. હું કોન્ટેક નંબર મારા અને ત્યાંના પણ મુનશી સાહેબને આપી દઈશ. એવું હશે તો તમારા કોઈ કોમન ગ્રુપ હશે એની અંદર તમે ગ્રુપમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશું. તમને કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. અત્યારના રિયાલનો ભાવ છેલ્લો ગઈકાલનો 22 રૂપિયા અને 60 પૈસા છે, બરાબર. માર્કેટની અંદર હમણાં જસ્ટ પૂછાયું હતું તો 23-24 રૂપિયા ચાલે છે, તો એ પણ આપણને ફાયદો થાય.
હવે રિયાલ બાબતે જે આપને જે આપવાની હતી જાણકારી એ આપ સુધી પહોંચી ગઈ હશે. હવે હા, શેર કરવાનું કે ડિટેલ છે ને એ ગ્રુપમાં શેર શું શું આપવાનું છે એમ કે આટલું કે એની ડિટેલ છે ને એ ડિટેલ છે ને એ ગ્રુપના અંદર શેર કરી દેજો કે શું શું આપવાનું છે. બરાબર. હવે તમને કહી દઉં, જો આપણે હજ કમિટીની જે વેબસાઇટ છે ને, હજ કમિટીની વેબસાઇટ, એમાં કવર ઇન્ક્વાયરી આવે છે. કવર ઇન્ક્વાયરી તમે જોઈ હશે, એમાંથી ઘણાએ જોઈ હશે. કવર ઇન્ક્વાયરીમાં તમે તમારો કવર નંબર નાખો તો તમારા ફોટાવાળી આખી ડિટેલ આવી જાય છે. તમારે કેટલા રૂપિયા ભરવાના છે, શું નહીં, એની પ્રિન્ટ આપણે કઢાવવાની. હવે દાખલા તરીકે તમે યુસુફભાઈ પાસેથી ફોર્મ ભરાવવું હોય તો એ પણ કાઢી દેશે, મરીઝ કમિટીમાં કાઢી દેશે, જુનાગઢવાળા શાહીનમાં જશે તો ત્યાંથી પણ તમને કાઢી દેવામાં આવશે. એક ઈ પ્રિન્ટ, એક તમારે પાસપોર્ટની ઝેરોક્સ, ત્રીજી વસ્તુ કઈ પાન કાર્ડ. ફોટાની પણ જરૂર નથી. આ એક હજ કમિટીનો જે લેટર મુનશી સાહેબે કીધું, એક લેટર, પાન કાર્ડ અને પાસપોર્ટની ઝેરોક્સ, એટલી વસ્તુ જોઈશે. પાન કાર્ડ તો બધી ઝેરોક્સ 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 નહીં, પાન કાર્ડ કમ્પલસરી. પાન કાર્ડ કમ્પલસરી. પાસપોર્ટની ઝેરોક્સ ચાલશે. હવે આપણે આ ડિટેલ છે ને ઇન્શાલ્લાહ આપણો જે જુનાગઢ જિલ્લા હાજીઓનો જે ગ્રુપ ચાલે છે એની અંદર પણ આપણે મૂકશું ને પર્સનલમાં પણ તમે મને મેસેજ કરજો. ઇન્શાલ્લાહ આપણે જવાબ આપવાની કોશિશ કરશું. બીજી વાત એ કે હવે હજના મુતાલિક કોઈ પ્રશ્ન હોય તમારો, હજનો મુતાલિક, આ પાન કાર્ડ નહીં, હજના મુતાલિક. હા બોલો. હવે તમને સિમ કાર્ડ આપવામાં આવશે. સિમ કાર્ડ એના માટે આપણા હાજી મુન્નાભાઈ નસરુલ્લી ખાન આપણને થોડીક માહિતી આપશે. અસ્સલામ વાલેકુમ. હમણાં નવા જે સઉદી ગવર્મેન્ટના નિયમ પ્રમાણે જે સિમ કાર્ડ પહેલાં હજ કમિટી આપતી કે ટૂરવાળા આપતા, એ સિસ્ટમ બદલાઈ ગઈ છે. હવે સિમ કાર્ડ તમારા વિઝા કાર્ડ ઉપર જ તમને મળશે અને તમારી ફિંગરપ્રિન્ટ લીધા પછી તમને મળશે. 2 વર્ષથી આ નિયમ છે. એટલે તમે જ્યારે એરપોર્ટ ઉપર ઉતરો તો ફોનની કંપનીવાળા તમને મફત સિમ કાર્ડ દેવા આવશે. એ સિમ કાર્ડ મફત કોઈ લેતા નહીં. મફતની લાલચમાં સિમ કાર્ડ તમે લેશો, એ લોકો તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ લઈ લેશે, પછી તમારું સિમ કાર્ડ એક્ટિવ નહીં થાય. એટલે એના માટે કરી તમે જ્યારે હોટલ ઉપર જાશો, તમારી હોટલ ઉપર કંપનીવાળા માણસો ટેબલ લઈને આવશે, તમારા વિઝા કાર્ડ ઉપર તમારી ફિંગરપ્રિન્ટ લઈને તમને જ્યારે એક્ટિવ કરે, તમારા ફોનમાં તમને એક્ટિવ કરી આપે, પછી તેને પૈસા આપવાના. એમાં પેકેજ હોય છે 30 રિયાલનું, 60 રિયાલનું, 100 રિયાલનું, દિવસો પ્રમાણે અને જીબી પ્રમાણે આપે છે. એન્ડ્રોઈડ ફોન તમારા માટે જરૂરી એટલા માટે છે, ન આવડતો હોય તો શીખી પણ લઈએ. લોકલ ફોન માટે, સાદા ફોન માટે બી સિમ કાર્ડ મળે છે, પણ એમાં તમને ખાલી તમે વાત કરી શકશો. બાકી એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય તો એમાં તમને નેટ પણ મળશે, હોટલનું વાઈફાઈ ફ્રી વાપરવા મળશે. અને જ્યારે તમે મદીના જાશો તો રિયાઝુલ જન્નામાં તમને નમાઝ પઢવા માટે જે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે છે નુસુક એપ ઉપર, એ પણ તમે તમારા ફોનમાં ડાઉનલોડ કરી શકશો. એટલે એન્ડ્રોઈડ ફોન તમારા માટે જરૂરી છે, લેવું અને શીખવું બંને. તો સિમ કાર્ડ માટે મારી એ તમને વિનંતી છે કે એરપોર્ટ ઉપર જ્યારે તમને કંપનીવાળા માણસો, છોકરાઓ તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ લઈને મફત કાર્ડ આપે, એ કતઈ લેતા નહીં. બાકી તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ લઈ અને એક સિમ ઉપર 2 કાર્ડ લઈને એ લોકો બ્લેકમાં વેચે છે અને તમારી સિમ કાર્ડ પછી એક્ટિવ નહીં થાય. એને એક્ટિવ કરવા માટે તમારે એની કંપનીના મકતબમાં, મોટી ઓફિસમાં જવું પડે અને એ ત્યાં લાઈન હોય છે 200 માણસોની, 500 માણસોની. એના કરતાં તમે જ્યારે પહોંચશો તમારા મકાન ઉપર, તમારા બિલ્ડિંગમાં, તો બિલ્ડિંગમાં 1 દિવસ પછી તમે કંપનીવાળા માણસો ત્યાં ટેબલ લઈને બેઠા હોય છે. ત્યાં તમારું વિઝા તમે લઈને જાશો, એ વિઝા ઉપર તમને તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ લઈ અને તમને કાર્ડ આપશે. એટલે એ કાર્ડ તમારું ત્યાં જ તમને તમારા ફોનમાં એક્ટિવ કરીને આપશે. એટલે એમાં પછી પ્લાન હોય છે 50 રિયાલ, 60 રિયાલ, 100 રિયાલ, 1 મહિનાની વેલિડિટી, 2 મહિનાની વેલિડિટી. એ જ કાર્ડ તમે લેજો. એરપોર્ટ ઉપર તમને કોઈ કંપનીવાળા મફત કાર્ડ આપે, એ કાર્ડ કોઈ લેતા નહીં. અને કોઈ ફિંગરપ્રિન્ટ માંગે તો ફિંગરપ્રિન્ટ બી આપતા નહીં. બાકી તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ લઈ અને એ લોકો બીજા કાર્ડ 2 નંબરમાં કાઢી અને બહાર લોકલ 2 નંબરમાં વેચશે.
અત્યારે આ નિયમ છે. હું રમઝાનમાં જઈને આવ્યો ત્યારથી અત્યારે આ નિયમ છે, એટલે ખાસ એની સૂચના તમને આપું છું કે કોઈ મફતના કાર્ડ લે નહીં. અસ્સલામ વાલેકુમ. બરખાસ્ત કરો. અસલામ. હવે આપણે જે વાત થઈ રિયાલની, એ આપણા જે જુનેદભાઈ છે એના નંબર પણ હું આપણા ગ્રુપમાં મૂકીશ, એટલે તમારે પર્સનલ પણ કોઈને પૂછવું હોય તો તમે એમને પૂછી શકો છો. બીજી ખાસ વાત, હા બોલો. જુનેદભાઈ ક્યાં ગયા? જુનાગઢ મેઇન બ્રાન્ચમાં પણ મળશે ને? જુનાગઢ મેઇન બ્રાન્ચમાં પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. શું છે? હવે આપણે આ પ્રોગ્રામ હમણાં પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. નથી બ્રાન્ચ છે ને બરાબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બ્રાન્ચ છે ને શંકરબાગથી આગળ, હા ત્યાંની સામે, હા ત્યાં છે. ઓકે, એસબીઆઈનો જ છે. એવું છે. તો અમારા એસબીઆઈના સ્ટાફે એમ કીધું કે આપણે શક્કરબાગ પાસે, જુનાગઢવાળા ધ્યાન આપે, શક્કરબાગ પાસે જે એસબીઆઈની બ્રાન્ચ છે ત્યાંથી મળે છે. બરાબર છે? હાલો, હવે આપણે દુઆ થશે ને પછી આપણે અહીંથી વિસર્જન થશું. બહાર સુટકેસ માટે ગાડી આવી હશે, તમે જોઈ લેજો. હા, હવે તમારે કોઈ હજના મુતાલિક કોઈ સવાલ હોય તો પૂછો. હજના મુતાલિક. વ્હીલચેર. હવે જો વ્હીલચેરની વાત તમને કહી દઉં કે વ્હીલચેર લગેજમાં નથી ગણાતી. બરાબર? વ્હીલચેર લગેજમાં નથી ગણાતી. તમારે અહીંથી લઈ જવી હોય તો પેક કરીને તમે લઈ જઈ શકો છો. એરપોર્ટ ઉપર વ્હીલચેર હોય છે, એરપોર્ટ ઉપર, ને ત્યાં પણ વ્હીલચેર હોય છે, ત્યાંથી પણ તમે લઈ શકો છો. હમણાંની હાલતને જોતા હોવા આપણા માસ્ટર ટ્રેનર સાહેબ પણ એ કહે છે કે આપણે પોતાની લઈ જવી સારી, પછી ત્યાં તમે પરેશાન થાઓ એવું ન કરવું જોઈએ. બીજી ખાસ વાત તો એ કરવાની છે કે તમને કહી દીધું વેક્સિનની બુકો જ્યાં ફોર્મ ભર્યા હોય ત્યાંથી તમને અવેલેબલ થઈ જશે. જૂનાગઢમાં અલ્તાફભાઈ શેખ શાહીનમાંથી તમે અહીંયાથી 2 દિવસ પછી તમારી વેક્સિન બુક લઈ લેજો. માંગરોળમાં મરીઝ કમિટી, યુસુફભાઈ અલાદ કે અબ્દુલ વહાબ, જ્યાંથી તમે ફોર્મ ભરાવ્યો હોય ત્યાંથી તમને વેક્સિન બુક મળી જશે. ચેન ને તાળા વગર કોઈ વ્હીલચેર ના લઈ જાય. ચેન અને તાળું, ચેન અને તાળું વ્હીલચેરમાં મારીને ખાસ લઈ જાય. ચેન અને તાળું એક. બીજી વાત કે જો હું હર વખતે ડિસ્પેચમાં બેસું છું, ઇન્શાલ્લાહ આ વખતે પણ ડિસ્પેચમાં જઈશ ત્યાં હજ હાઉસમાં. અમે હર વખતે સિમ કાર્ડ આપીએ છીએ, હર વખતે સિમ કાર્ડ આપીએ. બરાબર છે? હવે એ સિમ કાર્ડ તમારે ચાલુ કરાવવો ન કરાવવો એ તમારી મરજીની વાત છે. તમે પૂછી લેજો, ત્યાં સિમ કાર્ડ દેવા માટે આવ્યો હોય એને પણ પૂછી શકશો. ત્યાં સિમ કાર્ડ કંપનીના પણ માણસો આવે છે, એટલે એમને પણ તમે પૂછી શકો છો. ત્યાંથી તમને 2 દિવસ પહેલાં આપણે રિપોર્ટિંગ કરાવવાનું હોય છે. ખાસ કહી દઉં, જે દિવસની ફ્લાઇટ હોય એના 2 દિવસ પહેલાં રિપોર્ટિંગ કરાવવાની હોય છે. બીજા દિવસે તમને પાસપોર્ટ, ટિકિટ અને કીટ આપવામાં આવશે. કીટની માહિતી પણ તમને અહીં આપી દીધી ને? હા, કીટની માહિતી પણ તમને આપી દીધી છે, એટલે એટલી કીટ તમને ત્યાંથી આપવામાં આવશે. अस्सलाम वालेकुम. भाई देखो, ये हाजी साहब का एक सवाल है, इंशाअल्लाह जवाब तो मैं भी दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई जवाब देवे. बोलो हाजी साहब, શું કહેવા માગો છો? हाजी साहब यूँ पूछ रहे हैं कि दर वक्ते मस्जिद आयशा में उमरा માટે જવું પડે તો ત્યાં 2 રકાત પડવાની, દર વખતે ત્યાં જવું પડશે. क्या लगता है आप लोगों को? बराबर है, ठीक है साहब. और कोई सवाल? देखो, मैं आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपको उम्मत को लेकर चलना है. बात समझ रहे हो? हम हुजूर के आखिरी नबी के आखिरी उम्मती हैं, हमें तो सबको लेकर चलना है. इसलिए इतना सीखना सिखाना हमें करना है कि हम हाजियों को वहाँ आपस में एक दूसरे को सही जवाब दे सके. जी जी. अच्छा, उस पर
حاجی صاحب یوں پوچھتے ہیں کہ حج ہاؤس میں سب کا جانا ضروری ہے یا کوئی ایک آدمی جاوے تو چلے؟ تو الحمدللہ یہ جواب میں نے آپ کو پہلے دیا تھا، یاد ہے کوئی کو؟ کیا ہے؟ ایک آدمی جاؤ تو چلے، ایک آدمی جاؤ۔ اور بولو بھائی، اور کوئی سوال؟ یہ حاجی صاحب یوں پوچھ رہے ہیں کہ ویل چیئر وہاں سے مل جائے گی؟ اگر وہاں سے مل سکتی ہے، لیکن ابھی کے حالات کے اعتبار سے پروسیجر وہاں بہت لمبی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاؤ، اس لیے میری بالکل رائے نہیں ہے کہ آپ وہاں کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ جیسے شکیل بھائی نے آپ کو بتایا ویل چیئر کی جگہ، ویل چیئر یہیں سے لے لے، اور ایک تالا اور چابی چین جو، کیونکہ ویل چیئر جس طرح اپنے وہ حرم کے باہر مسجد میں حرم کے باہر چپل اتارتے ہیں اور کوئی بھی پہن لیتا ہے، اسی طرح وہاں ویل چیئر کی وہی حیثیت ہے کہ ہر آدمی اس کو اجتماعی سمجھتا ہے، اس لیے اگر آپ تالا مار کے رکھو گے تو پھر کوئی نہیں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی یہ حاجی صاحب یوں پوچھتے ہیں کہ سوٹ کیس پہ ہم ایڈریس کون سا لکھیں؟ تو میں نے صبح میں آپ کو بتایا تھا مین چیز 3 باتیں ہیں، ایک تو کور نمبر، دوسرا اپنا نام، اور تیسرا پاسپورٹ نمبر، کیونکہ اب سوٹ کیس وہاں جا رہی ہے، یہاں کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور نومینی جو ہے اس کا فون نمبر، یہ 3-4 چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی سوٹ کیس وہاں بھی مل سکتی ہے آپ کو صحیح سالم، اور یہاں بھی آ جائے گی۔ ચલો દુરૂદ શરીફ પર આપણે આનો ફોર્મેટ મૂકી દઈશું, જે સ્ટીકરની વાત થઈ ને હર વખતે ગ્રુપમાં આપણે મૂકીએ છીએ, તો ગ્રુપમાં આવશે જ કે આ રીતનું આપણે સ્ટીકર બનાવવાનું છે। બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે પ્રશ્નમાં પૂછી શકો છો। یہ حاجی صاحب یوں پوچھتے ہیں کہ میٹرو سلیکٹ کیا ہو اور ہمارے پیدل جانا ہو تو معلم کو اجازت لینی پڑتی ہے؟ میٹرو میں بیٹھنے کے لیے معلم تمہاری بھی اجازت نہیں لے گا، فکر مت کرو، تم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری آج کے دن کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ حج کا فریضہ ہے، تیرے مہمانوں کے سامنے تیرے دین کی بات رکھی ہے، اے اللہ اس میں جو بھی کمی کزی ہوئی ہے اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما، اور جو بات تجھے پسند آئی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما، اور اس کو ہماری زندگی میں اتارنے کے اللہ فیصلے فرما۔ بغیر تیری مدد کے بھلی باتیں ہم اپنی زندگی میں نہیں اتار سکتے، اے اللہ کہنا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے، بغیر تیری مدد کے ہم بھلی باتوں کو نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے بارے میں تیرے پیارے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ نیکیوں کے کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو تو عطا فرما دے، اور اس سال کے حج کو اپنی بارگاہ میں اللہ ہمارے قبول فرما لے، اور پورے عالم کی انسانیت کے لیے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر دخل اندازی سے اللہ اس سال کی حج کی، حاجیوں کی اور حج کی جگہوں کی اور حاجیوں کی تمام سواریوں کی پوری حفاظت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اللہ جن کی جو جائز تمنائیں ہیں جو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو اپنی دریائے رحمت سے اے اللہ تو پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی موت ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی زیارت کو قبول فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری
दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई शकील भाई ने जो कुर्बानी के बारे में आपको बताया था, तो मांगरोल वाले जो है वो यूसुफ भाई आलात कॉम्प्लेक्स में कांटेक्ट कर ले, और जूनागढ़ वाले जो है वो मेरी झालरापा में जो ऑफिस है मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स, वहाँ पर आप रब्ता कर लेंगे तो आपको कुर्बानी के बारे में सब मालूमात दी जाएगी इंशाअल्लाह।